الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محترم شرکائے مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ دو موضوعات ہیں، یہ موضوعات مجھ تک پہلے نہیں پہنچے تھے، تو میں نے ان دونوں کو تقریباً اپنی ایک ہی پریزنٹیشن میں کور کیا ہے، اور اس میں میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی سوال ہے تو آپ بے شک وہاں پہ بھی مجھے روک سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم سوال جو آپ کا سلسلہ بھی درمیان میں اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، اور میری بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے بڑے عرصے بعد آپ جیسے اہل علم کی حضرات کی مجلس میں آنے کا موقع ملا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی ایک بڑا اچھا لرننگ کا موقع ہے، اور میں انشاءاللہ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا آپ لوگوں کی موجودگی سے۔ میں نے جیسے کہ شروع میں لکھا، اگر تو کہیں آپ کو ڈیفیکلٹی ہو بعض کا، کیونکہ میرا لاسٹ ورکشاپ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کوئی انگریزی کے بہت زیادہ سکیل الفاظ ہوتے ہیں، تو آپ بے شک وہاں پہ بالکل بلا تکلف ہو کے آپ مجھے روک کے مجھ سے اس کی کلیریفیکیشن اور اس کی ایکسپلینیشن لے سکتے ہیں۔ اس میں بالکل ہمارے درمیان کوئی وہ بڑا ایک گیپ نہیں ہونا چاہیے، کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں بھی کسی کو بھی کوئی سوال ہو اسی وقت آپ مجھے روک سکتے ہیں۔ فوڈ کوالٹی ایشورنس ان کانٹیکسٹ آف حلال سرٹیفکیشن، یہ جو ٹرم ہے فوڈ کوالٹی ایشورنس کی، یہ ایک ہر شعبے کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ آپ دینی علوم ماشاءاللہ تخصص کر رہے ہیں، آپ کی ایک اپنی اصطلاحات ہیں، آپ اس جو اصطلاحی مفہوم ہے اس کو جو بندہ اس فیلڈ میں علم حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ جاتا ہے شروع کے بعد۔ تو یہ فوڈ کوالٹی ایشورنس سسٹم جو ہے یہ بھی ایک فوڈ سیفٹی کی، فوڈ کوالٹی کنٹرول کی ایک اصطلاح ہے۔ یہ پورا ایک چیز نہیں ہے کہ کوالٹی ایشورنس، یہ پورا ایک سسٹم کا نام ہے فوڈ کوالٹی ایشورنس۔ ایک سسٹم ہے حلال سرٹیفکیشن۔ یہ حلال سرٹیفکیشن آپ نے اب آج کے کورس میں بھی یہی چیز شامل ہے، تو حلال سرٹیفکیشن جو ہے یہ بھی ایک سسٹم کا نام ہے۔ تو ہم ان دونوں سسٹمز کو دیکھیں گے کہ فوڈ کوالٹی ایشورنس اور حلال سرٹیفکیشن میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اور ان کو آپس میں ہم کس طرح ان کو جوڑ سکتے ہیں۔ میں آج کا جو بھی ہمارے ڈسکشن ہوں گے پوائنٹس کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ ہے، اور میں نے جسٹ تذکیر کے لیے یہاں پہ نوٹ کر دیا کہ ڈیوائن گائیڈنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں، ایک دو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کی ٹرمز اینڈ ڈیفینیشنز ہیں ریلیٹڈ ٹو کوالٹی ایشورنس اینڈ فوڈ سیفٹی، کہ ہمیں کچھ جو عام زبان میں، چونکہ ہمارا میڈیم انگلش ہے، ہمارا لاء کا بھی سارا سسٹم بکس وغیرہ انگلش میں ہوتی ہیں، سائنس کی بھی انگلش میں ہی چل رہا ہے، تو کچھ ڈیفینیشنز آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا کہ وہ تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ تیسرے نمبر پہ این اوور ویو آف حلال مارکیٹ اینڈ پوٹینشیل آف پاکستان ایز حلال ہب، ہم دیکھیں گے کہ اوور آل جو گلوبل حلال مارکیٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا پوٹینشیل ہے، اور پاکستان اس میں کیا اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ ایک ٹاپک ہم یہ دیکھیں گے تھوڑا سا کہ انڈرسٹینڈنگ سائنٹیفک بیسس آف استحالہ، یہ جو آپ قلب ماہیت جس کو کہتے ہیں، اس میں اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح سے سائنٹیفک گراؤنڈز کے اوپر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو امپورٹنٹ ہے جس میں کویسچن آنسر انشاءاللہ ہم اس کو ذرا دیکھیں گے کہ ایشوز کیا ہیں آج کل کے جو حلال سرٹیفکیشن پروگرامز چل رہے ہیں اور فوڈ سیفٹی کوالٹی ایشورنس کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو ایشوز کیا ہیں، فتویٰ اور سرٹیفکیشن جو ہے اس میں کیا فرق ہونا چاہیے، کیا فرق ہے، سرٹیفکیشن باڈیز کی آنرشپ پہ کچھ ایشوز چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ جی ایم اوز، کراپس، اینیملز، برائلرز۔ جی ایم اوز کیا ہوتے ہیں؟ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمس۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن آ جائے گی، تھوڑی سی وضاحت ہو۔ کلرز کیسے ہیں؟ کوچی نیل آپ نے سنا ہوگا کہ انسیکٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے،
تو اس کا بڑا ایشو پاکستان میں ایک دفعہ ریز ہوا تھا، تو میں کہتا ہوں وہ بھی تھوڑی سی وضاحت آج کے پروگرام میں ہو جائے۔ فوڈ فراڈ ایک نیا ایشو ہے جو آج کے دور میں ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ فوڈ فراڈ کیا ہے اور اس کو شرعی طور پر ہم نے کیسے اس کو ریزالو کرنا ہے، یہ آپ انشاءاللہ میں آپ سے رہنمائی لوں گا کہ آپ بتائیں کہ اس میں فوڈ فراڈ کہاں پہ آتا ہے اور اس کو ہمیں سرٹیفائی کیسے کرنا ہے۔ اور کویشچن آنسر میں نے جیسا کہ کہا کہ میں نے اینڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے آپ سمجھیں آپ اس کو مجھے آگے اس کو روک سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے جس حکم کے تحت آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا یہ حکم قرآن پاک میں ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 168 کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا، خالق کائنات نے، کریٹر نے، حاکم نے، جو اس پوری نظام کو چلا رہے ہیں دنیا کے کارخانے کو، انہوں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ حلال کھانا ہے اور طیب کھانا ہے۔ یعنی حلال اور طیب کی دو ڈیفینیشن، دو ایک الفاظ ہے جن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حلال کیا ہے اور طیب کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک پہلی آیت تھی، اور یہ ابھی آیت ہے سورہ مائدہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمانے یہ وہ پہلی والی ہے حلال کی، آرڈر کی حلال کھاؤ، ایک ہے حرام سے بچنے کی، یہ بچنے کی آیت آ گئی، حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یعنی اس آیت کی خاصیت دیکھیں کہ جس وقت جب کوئی بھی تقریر کر رہا ہے یا کوئی بک لکھی جاتی ہے یا کوئی سٹینڈرڈ بنایا جاتا ہے یا کوئی آرٹیکل لکھا جاتا ہے، تو آخر میں آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا کنکلوڈنگ ریمارکس دیے جاتے ہیں کہ یہ چیز آخر میں ذرا اہم ہے، اس کو ذرا دیکھ لینا۔ تو جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان کیا، تو اس سے پہلے آخری کنکلوڈنگ ریمارکس سے پہلے یہ جو آیت ہے کہ ان سے بچنا، اور وہ آیت ہے حرام کے متعلق کہ ان چیزوں سے بچنا، یہ انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی آپ نے۔ اس کا مطلب ہے اس کی کوئی اہمیت ہے۔ انسان کا فوڈ سے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ کھانے کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ انسان کو اگر ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جو جد امجد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمائش میں ڈالا تو پہلی آزمائش ہی کھانے کی تھی۔ یہی کہا گیا نا کہ یہ اس کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھیج دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش میں ڈالا کہ یہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اہمیت ہے اس آزمائش کی، کہ اس آزمائش سے ہم پورا نہیں اتر سکے آدم علیہ السلام تو زمین پہ بھیج دیے گئے۔ اب زمین میں آگے پورا نہیں اتر جاؤ گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے۔ تو اس کو ہمیں مطلب یہ اللہ تعالیٰ اہمیت ہمیں بتا رہے ہیں کہ کھانے کی اہمیت کیا ہے۔ آیت آپ نے دیکھی، لحم الخنزیر کی بات آئی تھی اس میں۔ یہ دیکھیں، یہ حرام دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، آج کی دنیا کا سٹیٹس کیا ہے۔ حرام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا انسانوں کو، اور آج کی دنیا کا سٹیٹس یہ ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نظر کلیئر ہے؟ یہ نمبر آف پگز سلاٹرڈ بائی کنٹری پر کیپیٹا 2016 کا ڈیٹا ہے۔ ایک آدمی پر کیپیٹا، ایک آدمی کے لیے کتنے خنزیر ذبح کر کے سلاٹر کر کے کر دیتے ہیں، یعنی ایک آدمی کھاتا ہے، کتنے خنزیر کھاتا ہے۔ اس دنیا، پوری دنیا میں یہ حالات ہیں کہ اوپر والی جو غیر مسلم ہمیں ایک بیلٹ نظر آ رہی ہے، امریکہ نظر آ رہا ہے، نیچے افریقہ، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ نظر آ رہا ہے، وہاں پہ تقریباً 4 سے لے کے آدھا خنزیر تک جو ہے نا، ہر آدمی جو ہے نا اس نے کھانا ہی کھانا ہے ایک سال کے اندر، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس نے کھانا۔ اچھا، اس کو آگے تھوڑا سا آئے گا، آپ دیکھیں کہ وہ جو ایریاز ہیں، آپ اس میں کچھ فرق محسوس کیا آپ نے سبز میں اور سفید میں، اور کیا کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا فرق ہے کچھ؟ ہاں، کم ہو رہی ہے۔ وہ دیکھیں، یہ والا سبز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک سبز، یہ والا جو ہے یہ کون سا ملک ہے؟
مصر اسلامی ملک ہے، یہ ملیشیا انڈونیشیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹرکی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی ممالک میں بھی خنزیر کی نہ صرف فارمنگ ہوتی ہے، پروڈکشن ہوتی ہے، بلکہ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ مصر ایک بڑا ملک ہے جو خنزیر کی فارمنگ کر کے ایکسپورٹ کرتا ہے، ٹرکی بھی کرتا ہے، ملائیشیا وغیرہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ہمارا اس وقت موجودہ سٹیٹس یہ ہے کہ ہم اس وقت چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں اس کے اندر، کہ اوپر بھی بہت زیادہ ہے، نیچے سے بھی آ رہا ہے آہستہ آہستہ، اور ہمیں پتہ نہیں کچھ کیا کنٹامینیشن ہوتی ہے۔ یہ مشہور حدیث الحلال بین والحرام بین اور مشتبہات کی جو بات ہے، تو یہ تین جو میں نے دو آیات اور ایک قرآن حدیث کا جو حوالہ دیا ہے، یہ پورے حلال اور طیب نظام کی بیس ہیں، جن کے اوپر آگے جا کے یہ پورا حلال اور طیب کا سسٹم جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ کوالٹی ایشورنس کس کو کہتے ہیں؟ کوالٹی ایشورنس، کوالٹی ہم لفظ عام سنتے ہیں کوالٹی کیا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو ٹیکنیکلی اس کو کیا کہیں گے؟ کوالٹی از دی ٹوٹیلٹی آف کریکٹرسٹکس آف اے پروڈکٹ that bear on its ability to satisfy the stated and implied needs۔ یہ ISO 8402 1994 ان کی ISO کی ڈیفینیشن۔ ISO کیا ہے؟ ISO کا نام ابھی آپ دیکھ لیں، میں آگے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گا۔ اگر ہم شارٹلی ڈیفائن کریں تو میٹنگ کنزیومر ایکسپیکٹیشنز، آپ بازار سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں ہاں یار یہ دودھ بڑا اچھا میں نے خریدا ہے، تو بڑا مزہ آیا پی کے، اس کا مطلب ہے اس دودھ کی کوالٹی ٹھیک ہے۔ اگر کنزیومر کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ میٹ کر رہی ہے کوئی پروڈکٹ، اس کا مطلب ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کنزیومر کے پاس پراپر نالج نہیں ہے اور وہ اس کو لے رہا ہے، اس کو فلیورنگ کر دی گئی ہے کسی پروڈکٹ کی، اس کو امیٹیٹ کر دیا گیا ہے پروڈکٹ کو، نقلی پروڈکٹ بنا دی گئی ہے، اور وہ سمجھتا ہے صحیح ہے، تو وہ تو سمجھے گا ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی کیا ہے؟ ٹوٹیلٹی آف کریکٹرسٹکس آف دی پروڈکٹ میں وہ پروڈکٹ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہوگی۔ لوگوں کو نہیں پتا، عام لوگوں کو بہت ساری پروڈکٹس کا نہیں پتا۔ سیف فوڈ کیا ہوتا ہے؟ سیفٹی اور فوڈ سیفٹی کا نام اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ فوڈ سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے، فوڈ جو ہے وہ سیف ہونا چاہیے، محفوظ خوراک ہونی چاہیے۔ سیف فوڈ کس کو کہتے ہیں؟ کین بی ڈیفائنڈ as a product which when prepared and consumed under its intended use will not present a health hazard۔ سیف فوڈ وہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو اس کے دی ہوئی معلومات کے مطابق آپ نے اس کو استعمال کر لیا، وہ اور آپ کو بیمار نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر اس کے اوپر جو انسٹرکشنز وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، اتنا کھانا ہے، ایک وقت میں اتنا لینا ہے، اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو بیمار نہ کرے، آپ کو کوئی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہ کرے، وہ ہوگا سیف فوڈ۔ اور سٹینڈرڈ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہم سٹینڈرڈائزیشن کی بات کرتے ہیں، سٹینڈرڈ کی حلال سٹینڈرڈ، ابھی آپ دیکھیں گے شاید اس پہ پریزنٹیشن ہے صلاح الدین بھائی کی۔ سٹینڈرڈ کس کو کہتے ہیں؟ A standard in this context can be defined as any measurable attribute that would differentiate، سٹینڈرڈ کیا کرے گا؟ ڈفرینشیٹ کرے گا، فرق کرے گا between an acceptable product or process and an unacceptable one۔ Standards can be regulatory requirement, a product specification, processing condition or even a customer demand۔ ٹھیک ہے جی، اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ جو ہے یہ ایک لکھی ہوئی چیز کا، معیار کا ایک بیان ہے کسی پروڈکٹ کے بارے میں۔ اگر اس پروڈکٹ کو کیسے بنانا ہے اور اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ لکھ دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے لکھ دیا، انہوں نے ایک سٹینڈرڈ کی فارم میں اس کو چھاپ دیا کہ یہ پروڈکٹ اس طریقے سے بنے گی، اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، اور یہاں پہ یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی بھی پروڈکٹ اس سٹینڈرڈ کے مطابق بنی ہے، اس کے مطابق وہ استعمال ہو رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کری، تو ہم کہتے ہیں یہ اسٹینڈرڈائزڈ پروڈکٹ ہے۔ آپ نے مارکیٹ میں جائیں تو
پانی کی بوتلوں کے اوپر یا دودھ کے ڈبے کے اوپر یا کسی کے اوپر بھی پی ایس پاکستان اسٹینڈرڈ کا ایک لوگو لگا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان نے جو اسٹینڈرڈز بنائے ہیں وہ پروڈکٹ پاکستان کی اس پروڈکٹ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے، اگر وہ لوگو لگا ہوا ہے۔ اگر نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویسی بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم کہہ نہیں سکتے، ہو بھی سکتا ہے صحیح ہو بھی سکتا ہے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اسٹینڈرڈ لگے ہوئے کبھی ہم کچھ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے، لیکن چلیں۔ اچھا جی، یہ طیباً کیا چیز ہے؟ طیباً اسٹینڈرڈ میں طیب کس کو کہتے ہیں؟ یہ پاکستان کا اسٹینڈرڈ ہے، ملائیشیا کا اسٹینڈرڈ ہے، دو اسٹینڈرڈ شاید آپ نے اسٹینڈرڈس پہ ہو گئی ہیں پریزنٹیشنس؟ ابھی نہیں ہوئی، اچھا۔ پاکستان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے حلال کا، ایک ملائیشیا کا اسٹینڈرڈ ہے۔ طیب کی ڈیفینیشن جو ہے، میں نے شروع میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم بیان کیا، اب اس میں طیب ہے، اب یہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا یہ مجھے آپ نے گائیڈ کرنا ہے کہ طیب کیا ہوتا ہے۔ اسٹینڈرڈ میں طیب لکھا ہوا ہے نیوٹریشیس، گڈ، ہولسم، اچھا لگے جو بھی، یہ اسٹینڈرڈ میں لکھا ہوا ہے۔ کہ نیوٹریشیس کیا ہے کہ اس کی غذائیت ہے، اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا جی، ٹھیک ہے، یہ بس ڈیفینیشن اسٹینڈرڈ میں لکھی ہوئی ہے۔ غیر مضر صحت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بھی ہونا چاہیے، غیر مضر صحت ہے، صحت کو کوئی اثر نہیں آ۔ تو طیب اور کس کو کہیں گے؟ اچھا، یہ کچھ اسکالرز نے طیب کی ڈیفینیشن کی ہے، اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن میں انشاءاللہ آپ مجھے بتائیے گا کیا یہ صحیح ہے ڈیفینیشن، اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملائیشیا کے اسکالرز ہیں، زیادہ تر وہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ طیباً کہتے ہیں اٹ از ان ایتھیکل فار اے مسلم ٹو ٹیک اونلی حلال فوڈ وداؤٹ کنسیڈرنگ دا طیباً اسپیکٹ آف دا فوڈ. Bioethical issues about GMOs go beyond the status of halal. It must be halalan طیباً which includes 4 چیزیں انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ حلال کھائیں، اللہ کا حکم بھی ہے، اس کی بظاہر مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے حلال اور طیب ہونا چاہیے، 2 کنڈیشنز کو فلفل کرنا چاہیے، صرف حلال نہیں، حلال اور طیب کی کنڈیشن کو فلفل کرنا چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں اسکالرز کہ حلالن طیباً کیا ہوگا؟ رسپیکٹنگ Allah's creation. اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کا احترام واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ابھی تک یہاں پہ رکھیں، پھر لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے اس کو. دا رائٹ ٹو اے ہیلدی انوائرمنٹ. انوائرمنٹ سائنس، کلائمیٹ چینج، ورڈ سنے ہوئے ہیں آپ نے کہ انوائرمنٹ سائنس کیا ہے، کلائمیٹ چینج کیا ہے، کیا ہو رہا ہے ہماری دنیا کے اوپر، اسفیئر میں، گلوب میں جو ہیزرڈز آ رہے ہیں گیسز کے، اس کی وجہ سے انوائرمنٹ پہ کیا ٹیمپریچر کیوں رائز کر رہا ہے، اوور آل ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے دنیا کا، گلیشیئرز کیوں پگھل رہے ہیں، آگ کیوں لگ رہی ہے جنگلوں میں زیادہ، بہت بڑے ابھی آپ نے سنا ہوگا آسٹریلیا اور امریکہ دونوں فار کنٹریز، اور دونوں میں لاکھوں ایکڑ پہ کئی مہینے آگ لگی رہی. تو یہ کیوں لگ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دی رائٹ ٹو اے ہیلدی انوائرمنٹ طیباً کے اسپیکٹ میں شامل ہے کہ انوائرمنٹ، آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ جس سے انوائرمنٹ ڈسٹرب ہو. دی رائٹ ٹو لائیولیہڈ آف دا فارمر، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، ایسا پروڈکٹ نہیں کھانا کہ جس سے اس کا فارمنگ کا کوئی رائٹ جو ہے وہ فارمر کا، کسان کا، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ایز ویل ایز دا رائٹ ٹو چوز فوڈ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو حق دیا کہ وہ جو چیز کھانا چاہتا ہے وہ کھائے. یہ اسکالرس کی ڈیفینیشن ہے، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ چونکہ اسی تخصص میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کون سے، مثلا طیباً کا قرآن پاک میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی 47 ٹائمز طیب کا لفظ آیا ہے. اب 47 ٹائمز میں رزق کے ساتھ طیب ہے، مساکین طیبتاً، وہاں سے مجھے یہ نظر آیا کہ بات کچھ ٹھیک لگ رہی ہے. مساکن بھی تو طیب ہے نا، تو انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے؟ طیب. ٹھیک ہے، مساکین طیبتاً ہے نا. پھر مال کے ساتھ طیب آیا کہ مال نہ کھاؤ اور کماؤ وہ جو طیب مال ہو.
تو اس کا مطلب ہے مال بھی طیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مال بھی طیب کے اندر شامل ہے. آپ جو فوڈ پروڈکٹ بنا رہے ہیں کس مال سے بنا رہے ہیں، تو طیب مال سے بن رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ طیب ہو، اگر طیب مال سے نہیں بن رہی تو پھر ہم اس کو طیب کہہ سکتے ہیں نہیں کہتے، یہ اب آپ نے بتانا ہے. یہ جی تھوڑا سا میں نے کہا تھا آپ دیکھیں گلوبل حلال مارکیٹ کیا ہے. اچھا، حلال کی گلوبل مارکیٹ کیا ہے اتنی بڑی، جو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ہم سنتے ہیں حلال مارکیٹ، حلال اکانومی، یہ بہت بڑے آج کل بز ورڈز ہیں، ہاٹ ورڈز ہیں، ہر جگہ اکانومی میں استعمال ہو رہے ہیں. پاکستان حلال اتھارٹی بن گئی ہے، اسی لیے بنی ہے جی حلال مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے. تو حلال مارکیٹ کیا ہے؟ ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے 1.8 ارب کے قریب اس وقت جو ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن ہے، اور یہ ایریاز ہیں مسلمانوں کے جہاں پہ ہیں. ویسے تو پوری ورلڈ میں ہیں، کنسنٹریشن جو ہے وہ یہ ہے، یعنی جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ 80% سے 90% سے 100% تک وہ جو ایریاز ہیں یہ میں نے دائرے میں لگائے ہیں. یہ بیسیکلی حلال مارکیٹ ہے. 1.8 ارب مسلمانوں کو پرٹیکولرلی حکم یہ ہے کہ آپ نے حلال اور طیب کھانا ہے، آپ نے جو پیسے خرچ کرنے ہیں حلال اور طیب پہ خرچ کرنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ہے وہ حلال مارکیٹ، اور وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. مثلا رشیا ہے، رشیا میں بہت بڑا مسلم پاپولیشن ہے، مائنورٹی نہیں ہم ان کو کہہ سکتے، ہیں تو وہ اوور آل مائنورٹی میں، لیکن اتنی بڑی پاپولیشن ہے کہ کئی مسلم چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک ہیں ان سے بڑھ کر ہے. انڈیا کے اندر 35-40 کروڑ مسلمان ہیں، اور وہ 35-40 پاکستان سے بڑی پاپولیشن ہے انڈیا کے اندر. اب وہ جو انڈیا کے اندر اتنی بڑی پاپولیشن ہے تو وہ کیا استعمال کرے گی کہاں سے؟ اور وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا جو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ پگ فارمنگ جو ہو رہی ہے، پورک فارمنگ جو ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے. تو اب حکم تو یہی ہے، یہ ہے وہ حلال مارکیٹ. اس کی ورث دیکھیں کتنی. یہ ایک رپورٹ ہے جی 2017-18 کی لیٹسٹ بھی آ گئی، وہ بھی اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی. تقریباً ایسٹیمیٹڈ ورتھ 1.8 بلین مسلمز ہیں، تقریباً وہ $2 ٹریلین کی انڈسٹری بنتی ہے. یہ میں نے بڑا محتاط سا اندازہ لگایا، ویسے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ $3 بلین ہے. اندازہ یہ ہے، مختلف رپورٹس میں ایسٹیمیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ہم بہت ہی احتیاط کر لیں، 50% کر لیں ان کی رپورٹ کو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کم از کم بھی یہ $2 ٹریلین کی انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے، $1 ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ 1000 ارب ڈالر، 2000 ارب ڈالر. پاکستان کا بجٹ کا اندازہ ہے نا آپ کو کتنا ہے؟ پاکستان کا بجٹ 25, 27, 28 بلین ڈالر کا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کا بجٹ 25 سے 27, 28 بلین ڈالر کا ہوتا ہے، اور 1000 بلین ڈالر 2000 بلین ڈالر کی صرف حلال مارکیٹ ہے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، کیا 69% کیا ہیں وہ آپ کو فوڈ اینڈ بیوریجز. یہ جو 2000 ارب ڈالر جو ہیں ان میں سے آلموسٹ کتنے 1.2 1.4 بلین ڈالرز آپ کے کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ فوڈ اینڈ بیوریجز پہ. ٹھیک ہے، 1.2 1.23 ٹریلین ڈالرز کس پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ فوڈ پہ. کون خرچ کر رہا ہے؟ مسلمان. اور وہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلال چیز ہے، حلال ہم نے لینی ہے، تو وہ حلال اس کو لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کھانا، چونکہ انہیں حکم یہی ہے کہ حلال کھانا ہے. تو مسلمان یعنی فوڈ پہ دیکھیں 14% کس پہ ہے؟ کلوتھنگ اینڈ ایپرل پہ، کپڑوں پہ. 9% ٹریول پہ، 5% فارماسیوٹیکلز پہ، کاسمیٹکس پہ. یعنی ایک تو یہ کانسیپٹ ذہن میں لائیں کہ حلال انڈسٹری کا پورا جو حلالن طیبن کا کانسیپٹ ہے یہ صرف فوڈ کے اوپر نہیں ہے، اس کو پھیلائیں تو ہماری ہر چیز کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے. کاسمیٹکس کے اوپر بھی، فارماسیوٹیکلز کے اوپر بھی، ٹریولنگ کے اوپر بھی. وہ میں نے ذکر کیا نا طیباً کیا ہے، مال بھی طیب ہونا چاہیے نا. مال طیب ہے اور مال طیب جگہ پہ ہی لگنا چاہیے. تو طیب مال کو طیب جگہ پہ لگائیں گے، طیب مال نہیں ہوگا تو غیر طیب جگہ پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ہم دیکھیں کہ انڈسٹری کا والیوم کتنا بڑا ہے. یہ تھوڑا سا ذرا اندازہ کریں، ہے تو انڈسٹری کا والیوم اتنا بڑا، اور اس میں
پارٹ کون پلیئر کر رہا ہے؟ میں نے صرف ایک فوڈ کی کموڈیٹی سلیکٹ کی ہے، بوون میٹ، گوشت، جو ہم بڑا گوشت جس کو کہتے ہیں. دیکھیں آپ کو انڈیا نظر آ رہا ہے کہاں؟ ہاں تھرڈ پہ، ٹھیک ہے نا. ایشیا میں دوسرے تیسرے نمبر پہ انڈیا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پروڈکشن ہے 2019 کی 2020 کی، کاغذ کلو 1000 ٹنز ایکسپورٹ کر رہا ہے، 1429 1227. ٹھیک ہے، کیا کر رہا ہے؟ استعمال بھی کر رہا ہے. استعمال تو چلے مسلمان کر رہے ہوں گے، ایکسپورٹ کر رہا ہے انڈیا بیف کو، جو کہ کہتے ہیں ہماری گاؤں ماتا ہے. وہ ایز اے ہول انہوں نے بیف انڈسٹری کو اس لیے کیپچر کیا ہوا ہے کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں، ڈالر مل رہے ہیں. اور وہ یہ یعنی اپنی ریلیجیس اس کو بھی چھوڑ کے اس کو کر کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری اکانومی میں فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ویسے مسلمانوں کو مارتے ہیں کہ آپ ذبح نہ کرو، آپ یہ نہ کرو، لیکن اوور آل ان کا دیکھیں کہ کیا ان کی صورت ہے کہ بیف وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور بڑا ایکسپورٹر ہے. اچھا جی پاکستان کو دیکھیں کیا حال ہے. یہ پاکستان تھوڑا سا ذرا سوری یہ آ رہا ہے 1464، ٹھیک ہے، کمپیئر کر لیں ذرا. اچھا بڑے ایکسپورٹرز بیف کے پتہ کون ہیں دنیا میں؟ ہاں جی 1000 ٹنز، یعنی 1400، ہاں آگے وہ لکھا ہوا کارکس ایکویلنٹ ویٹ 1000 ٹنز. ٹھیک ہے، 1429,000 ٹنز کارکس بنا کے، یعنی لائیو اینیملس کو دیکھیں تو ڈبل ہو جاتے ہیں، ویٹ ڈبل ہو جاتا ہے. تو یہ کارکس ہے صرف جو تیار کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، سلاٹر کرتا ہے، کارکس بناتا ہے. اتنے 1000 ٹنز جو ہے وہ بیف ایکسپورٹ کرتا ہے. ہاں یہ ایک سال کی 2017-18 ایسٹیمیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایف اے او کا ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا. ہم 64,000 ٹن. ہاں جی ہاں جی، وہ اوپر ہے نا، وہ لکھا ہوا نظر نہیں کلیئر آ 1000 ٹنز ہے. ٹھیک ہے، ہم 64 سے 70 کے درمیان کرتے ہیں اور انڈیا. اچھا میں یہ بات کر سکتا کہ فوڈ کیا ایسٹیمیٹ دیکھیں، لوگوں نے فوڈ تو کھانا ہے اور وہ بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں. 1.8 ارب مسلمان ہیں، انہوں نے گوشت تو کھانا ہے، ان کے لیے تو حلال ہے. اب وہ گوشت گلف کنٹریز والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس میٹ انڈسٹری نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ امپورٹ کرتے ہیں. کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں؟ 4 بڑے ایکسپورٹرز ہیں دنیا میں بیف کے. پہلے نمبر پہ امریکہ، دوسرے نمبر پہ برازیل، تیسرے نمبر پہ ارجنٹین، چوتھے نمبر پہ آسٹریلیا. ٹھیک ہے، یہ کر رہے ہیں حلال میٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. کہاں پہ کرتے ہیں؟ گلف کنٹریز میں اور اپنے ملکوں میں. کہتے ہیں جی ہم نے حلال کر لیا، کیسے کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، حلال میٹ کے ایکسپورٹرز کون سے ہیں؟ یہ والے کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں صرف مارکیٹ کا آپ کو میں نے بتایا کہ مارکیٹ کتنی بڑی ہے اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور اس کو کیپچر کس نے کیا ہوا ہے، اس مارکیٹ کو کیپچر کس نے کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ بھی میٹ کی ہے گرافکس. یہ 2021 کا جو آپ کہہ لیں کہ ڈیٹا ہے لیٹسٹ. یہ دیکھیں، یہ گلوبل میٹ ٹریڈ جو ہو رہی ہے کتنے کی ہو رہی ہے؟ $20 بلین کی. میٹ ٹریڈ جو ہے، ہمارا بجٹ میں نے بتایا تھا کتنا ہے، 25-27 بلین ڈالر ہے ہمارا ٹوٹل بجٹ. ٹھیک ہے، تو $20 بلین کا میٹ ٹریڈ ہوتی ہے صرف بیف کی، چکن وغیرہ کی نہیں. چکن کی وہ ڈال لیں تو کتنی، وہ کہاں پہ چلی گئی ہے. صرف بیف کی دیکھیں، چکن وغیرہ ڈال لیں، یہ پور کے درمیان میں. ٹھیک ہے، تو یہ مارکیٹ کو آپ دیکھیں کتنی بڑی مارکیٹ ہے جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ٹیپ کر سکتے ہیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں آگے. اچھا یہاں تک تو کوئی اگر کویشچن ہیں تو بے شک آپ کر سکتے ہیں. یہ اس سے پیچھے والی جی یہ میں نے کہا یہ مارکیٹ ہے، گلوبل میٹ ٹریڈ کو شو کر رہا ہے. میٹ کی تجارت، گوشت کی تجارت دنیا میں کتنی ہو رہی ہے. یہ جو نیلے والا ہے یہ بیف کو شو کر رہا ہے، بڑے گوشت کو. نیلا دیکھیں، یہ ہے بلین $، وہ ہے اس کی کوانٹٹی، وہ کوانٹٹی کو شو کر رہا ہے. یہاں پہ اب ہم دیکھ لیں
کہ یہ تقریباً $20 بلین کی ٹریڈ 2010 میں ہوئی، 15، 16، 20، 25، 30 میں یہ 20 سے 25، 26 تک چلی جائے گی۔ یہ پور کی دیکھیں کہ یہ 20 سے لے کے 35 تک ہے، تقریباً 15 بلین کی۔ اسی طرح یہ آگے والی ہے پولٹری کی ہے، یہ تقریباً 35 سے لے کے 45، 47 تک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح اوپر جا رہی ہے۔ اور یہ والی آپ کی شیپ کی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ اتنے 20 بلین تقریباً $25 بلین کا تو صرف میٹ ہی ایکسپورٹ ہوتا ہے، ٹریڈ ہوتی ہے۔ اور میں نے بتایا نا زیادہ کہاں جاتا ہے، گلف کنٹریز میں جاتا ہے، وہاں کے لوگ بھی مسلمان۔ انڈیا میں اگر وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے پاس کنزمپشن کم رکھتا ہے، اتنی ہی وہ باہر بھیج دیتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ جی جی جی، یہ دونوں طرح، اچھا ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا، اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہوں دوسرے بھی ہوں۔ کچھ مسلم، مثلا انڈیا میں بھی بڑا ایک مسلم ایکسپورٹر ہے بیف کا، وہ انڈیا میں ایک آدھ کمپنی ہے، لیکن نان مسلمز بھی ہیں۔ پچھلے دنوں اس طرح سے ہوا کہ ہمارے پاس ایک سیمپل آ گیا میٹ کا چیک ہونے کے لیے۔ اب وہ لاہور کا ایک بڑا مال ہے، وہاں پہ اس بندے کی شاپ ہے، وہ اس سے وہ برگر وہ بناتا ہے، وہ جو شوارما ٹائپ ہوتا ہے نا وہ بناتا ہے۔ اب وہ امریکہ سے وہ امپورٹ ہو کے آیا ہوا تھا۔ اب ہم نے اسے کہا کہ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا حلال سرٹیفکیٹ ہمیں دیں، جہاں سے جس فیسلٹی سے یہ جنریٹ ہوا ہے اس کا حلال سرٹیفکیٹ دیں۔ تو آپ یقین کریں کہ اس نے ہر جگہ پہ جائے وہ حلال سرٹیفکیٹ نہیں ہمیں دے سکا اس کا۔ وہ ایک عام سلاٹر ہاؤس میں وہ بنا ہوا تھا، ایک عام کمپنی تھی، اور وہ اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس امریکہ سے میں نے امپورٹ کیا، اور وہ دھڑا دھڑ ایک بڑا مال ہے وہاں پہ شوارمے کھائی جا رہے ہیں۔ تو یہ مکس ہے، کچھ لوگوں کا ہے، لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں تو زیادہ شیئر نان مسلمس کا ہی ہے۔ یہ جو بڑی کمپنی ہے یہ زیادہ تر وہ ٹریڈ انہیں کی ہے، ان کے پاس ہی ہے۔ جی 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 جی، تو میں نے بتایا نا کہ بڑے میٹ ایکسپورٹرز ہیں برازیل، ارجنٹینا، امریکہ، آسٹریلیا، یہ بڑے میٹ، تھائی لینڈ بھی ہے، یہ بڑے، تھائی لینڈ پروسیس کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ادھر ادھر سے لے لیتا ہے میٹ اور وہ پھر اس کو چھوٹے چھوٹے پیک بنا کے کوکنگ کر کے وہ پروسیس میٹ دیتا ہے اور حلال کی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں وہ۔ اب وہی میں بتاؤں، آگے ہم اسٹرکچر پڑھیں گے کہ حلال کا۔ اچھا، یہ جیسے میں پہلے بھی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا، اس کو دیکھیں نوٹ کے، ہمارے پاس کتنا بڑا پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس پورک پروڈکشن نہیں ہے، فارمنگ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا سیلنگ پوائنٹ ہے ہماری اکانومی، کہ ہم مسلم ورلڈ کو اگر یہ بتا دیں کہ وی آر دا اونلی کنٹری وچ ڈزنٹ الاؤ دی پورک پروڈکشن، کمرشل پورک پروڈکشن، لیکن ہم بتا نہیں پاتے دنیا کو، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس الکوہل ویسے تو چل رہی ہے بہت، لیکن آفیشیلی بینڈ ہے، ٹھیک ہے نا، دو ہی مین چیزیں آ جاتی نا حلال کے کنسرن میں، الکوہل ہمارے پاس بینڈ ہے اور پورک پروڈکشن ہمارے کرتے نہیں ہیں لوگ، تو ہم دنیا کو بتا ہی نہیں پا رہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا حلال کا یہ سیلنگ پوائنٹ ہے حلال کا۔ اب ہم سینٹر میں ہیں مسلم ورلڈ کو بھی۔ اچھا، ہماری جیوگرافک لوکیشن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی دی ہوئی ہے۔ یہ جو چائنا ہے نا، یہ جتنی امپورٹس ہوتی ہیں نا دنیا میں میٹ کی، چائنا آپ کو پتہ بہت بڑی پاپولیشن ہے۔ اچھا، وہ برازیل سے بھی وہ بھی لیتا ہے، یہاں سے آتی ہے، یہاں سے آتی ہے برازیل سے، ارجنٹینا سے میٹ یہاں پہ آتا ہے چائنا میں، وہاں سے چلتا ہے اتنی دور سے یہاں پہ آتا ہے، یہ سعودیہ میں آتا ہے، وہاں سے چلتا ہے ادھر آتا ہے، آسٹریلیا سے یہاں سے چلتا ہے ادھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ میٹ اگر پروڈیوسنگ ہب بن جائیں تو ہم اس کو آرام سے یہاں پہ دے سکتے ہیں، ہم انڈیا کو دے سکتے ہیں، ہم پوری دنیا کو دے سکتے ہیں، سعودیہ میں
ہم صرف اس مارکیٹ کو کیپچر کر لیں جو صرف مسلم ورلڈ کی مارکیٹ ہے، اور اپنے لوگوں کو بھی دے دیں، ہمیں ضرورت ہے نا، ہماری جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم ابھی تک کیوں نہیں کر سکتے، کیوں ہم حلال ہب نہیں بن سکے، اس کی وجہ تھوڑی سی آگے آئے گی۔ اچھا یہ میں نے بتایا کہ فوڈ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز لوگ نہیں کرتے، یہ ہے گلوبل کوالٹی انفراسٹرکچر۔ کوالٹی کس کو کہتے ہیں، کوالٹی کیسے مینٹین ہوتی ہے، اور یہ کیسے سسٹم بنا، تو یہ اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھیں۔ 47 میں نے وہ سب اوپر لکھا ہوا ہے، آئی ایس او کیا چیز ہے؟ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نہیں، آئی ایس او ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، 1947۔ جس وقت یہ دنیا میں تبدیلی آئی، یہ نیو ورلڈ آرڈر جس میں ہم داخل ہوئے، تو بڑے بڑے ادارے بنے، گلوبل ورلڈ بنی، اور یو این او کا قیام عمل میں آیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اب ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ایک تو انہوں نے جیوگرافیکلی اپنا مسلم ورلڈ کے اوپر قبضہ جمانے کی کوشش کی، دوسرا انہوں نے تھیوریٹیکلی اور انٹلیکچولی بھی قبضہ جمانے کی کوشش کی، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ انٹلیکچوئل قبضہ انہوں نے کیسے کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کہا ٹریڈ، فائنینس، اکانومی اور ان کے سسٹم کو جو ہے نا ہم نے کیسے رکھنا ہے، اس کو ختم کیسے رکھنا ہے، اس کو کیسے کیپچرڈ رکھنا ہے۔ تو انہوں نے مختلف ادارے بنائے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اس طرح کے ادارے بنائے۔ ایک ادارہ جو ہے وہ آئی ایس او کے نام سے بنا 47 میں۔ اس کا کام کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے ٹریڈ کرنی تھی۔ اب وہ ٹریڈ آپ دیکھیں کہ اس کا مختلف پہلو ہیں سوچنے کے انداز کے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک پہلو اچھا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی اسٹینڈرڈ کی چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسلامی حوالے سے تو اس پہ کوئی میرا خیال کویسچن نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ ہو سکتی ہیں پوری دنیا میں ایک ہی اسٹینڈرڈ کی، ہاں ہو سکتی ہیں۔ وہاں اسلام تو ہے ہی عالمگیر دین، ہماگیر دین ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسلام میں ایک چیز ہے تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک چیز ہے، اچھی کوالٹی کی چیز ہے۔ تو یہ خیر انہوں نے کہا کہ ہم پوری دنیا میں جو پروڈکٹس مارکیٹ ہوں گی وہ ایک اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس کے لیے ادارہ بنایا، اس کا نام تھا آئی ایس او 47 میں۔ آئی ایس او نے 45 میں یو این او بنی تھی، ٹھیک ہے نا۔ نان مسلم آپ کوالٹی سٹرکچر کو دیکھیں، ہم نے 1970 میں شروع کیا ہے کام، ٹھیک ہے۔ نان مسلم کا کوالٹی سٹرکچر دیکھیں کہ انہوں نے 47 میں جب یو این او بنی 45 میں، تو اس کے ساتھ 2 سال بعد آئی ایس او بن گیا، اور 1995 میں انہوں نے ایک بڑا ایگریمنٹ کیا، ڈبلیو ٹی او ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنائی۔ اس کا کام تھا یہ بیریئر لگاتی ہے کہ فلاں ملک یہ کام کر سکتا ہے، فلاں نہیں کر سکتا، ہم اس کے سگنیٹری ہیں، سارے مسلم ممالک سگنیٹری ہیں۔ اچھا وہ جو کہتے ہیں کہ یہ تجارت آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، اگر یہ کرنی ہے آپ نے تو یہ چیزیں ڈالنی ہیں اپنے بیچ۔ اچھا وہ چیزیں ڈالنے کے لیے جیسے ایف اے ٹی ایف آج کل آپ سنتے ہیں، لا ایف اے ٹی، وہ کہتے ہیں ایف اے ٹی ایف کی پوری کریں گے تو آگے کام چلے گا۔ تو یہ انہوں نے فوڈ کے اندر اور ٹریڈ کے اندر اور پروڈکٹس کی کوالٹی کے اندر انہوں نے یہ 2 سسٹمز جو ہے نا لانچ کیے کہ یہ چیزیں آپ کریں گے تو آگے آپ کی بات چلے گی۔ ہم کیوں نہیں بن پا رہے ہب، میں اس کی تھوڑی سی آگے یہ وضاحت سامنے آ رہی ہے۔ آگے آ گیا 45 میں ہی ایک ایف اے او بنی، ایک ڈبلیو ایچ او 48 میں بنی، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، کرونا میں آج کل آپ نے سنا ہے بڑا رول ہے اس کا۔ ان دونوں نے مل کے 1997 میں ایک کمیشن بنایا، 63 میں بنایا، CAC، اس کا نام ہے کوڈیکس ایلیمنٹیریس کمیشن۔ کوڈیکس ایلیمنٹیریس کمیشن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فوڈ کے اندر گائیڈ لائنز دیتا ہے پوری دنیا کے ممالک کو کہ کیا کیا فوڈ آپ نے کرنا ہے، کس کوالٹی کا لینا ہے، کس کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے 1997 میں حلال گائیڈ لائنز دے دی۔ کون دے رہا ہے؟ ورلڈ یو این او دے رہی ہے، حلال مسلمانوں کو بتا رہی ہے کہ حلال گائیڈ لائنز یہ ہیں، آپ کے لیے ایسے حلال ہونا چاہیے۔ اچھا ہماری طرف صورتحال کیا تھی؟ OIC 1969 میں بنتی ہے، اور 2010 میں حلال کا ادارہ بنتا ہے، پہلا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بھی بن گئی، لیکن کسی کو وہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اتنی بڑی ٹریڈ، اتنی بڑی مارکیٹ، اتنا بڑا
ہم نے کرنا ہے, ہماری معاشی حالت کیا ہے. تو ہم نے 2010 میں سمک بنایا. سمک کیا ہے؟ OIC کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے اسٹینڈرڈز اینڈ میٹرولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک کنٹریز. ہیڈ آفس اس کا ٹرکی میں ہے, اور اسٹینڈرڈز اینڈ میٹرولوجی اس کا کام کیا ہے؟ وہی کام ہے وہ جو FAO اور WHO کا ہے. مینڈیٹ میں اس کے یہی لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے, مسلم ممالک کو گائیڈ لائنز فراہم کرنی ہے کہ حلال کے اسٹینڈرڈز کیسے ہونے چاہیے, کوالٹی کیسی ہونی چاہیے, اچھی امپرومنٹ کیسے ہونی چاہیے, آپس میں انٹر ریجنل اور انٹر کنٹری ٹریڈ کیسے ہونی چاہیے. یہ اس کا کام تھا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیکم جو ہے, اس نے ملائیشیا کا جو ادارہ ہے اسلامک ڈیولپمنٹ کا, 74 میں اس نے یہ کام شروع کر دیا. جیکم نے وہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی اویئرنیس پہلے آ گئی. انہوں نے یہ 74 میں انہوں نے کہا کہ یہ جیکم اسلامک ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہونا چاہیے. انہوں نے اس حلال کو فوکس کرنا شروع کر دیا, اسٹینڈرڈز وغیرہ بنانے شروع کر دیے حلال کے. اچھا, 2016 میں کیا ہوا؟ 2021 چل رہا ہے, 2010 2016 IHAF کیا بن گیا؟ انٹرنیشنل حلال ایکریڈیٹیشن فورم 2016 میں بن گیا. سمک 2010 میں بن گیا. دونوں کے کام ایک ہی ہیں. ڈفرینس کیا ہوا؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا ہوا یہاں پہ؟ ہاں, یہ وہی بتا رہا ہوں. یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا یہ کہ وہی تفرقہ بازی ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے, وہ جو سمک ہے نا, اس کے اوپر نان عرب ڈومینیٹ کر کے, کیونکہ انہیں سائنس کا تھوڑا سا زیادہ تھا, وہ ڈومینیٹ کر کے انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. عرب جو ہیں انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, امیر ہم ہیں, اسلام ہم اپنا علیحدہ بنا لیتے ہیں. انہوں نے اپنا علیحدہ بنا لیا. دیکھیں, اب نان عرب اور عرب جو ہے, یہ حلال ورڈ ہم کہتے ہیں اتنا بڑا ٹیپ کرنا ہے ہم نے مارکیٹ, لیکن ہماری سوئی ابھی وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ ہم نے کیا, وہ کہتے ہیں یہ ہے یہ. اچھا, پاکستان ہمارے سعودی عرب سے بھی بڑے سے تعلقات ہیں, ٹرکی سے بھی بڑے سے تعلقات ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, آگے کے دیکھیں کیا کرتے ہیں. اچھا جی, ہم نے کیا کیا جی, ہم نے کہا کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ بھی ہیں, پاکستان سمک میں بھی ہے, پاکستان IHF میں بھی ہے, ہم دونوں جگہوں پہ ہیں. تو ہم نے یعنی یہ ہم نے کہا نہیں, ہمارے اچھے تعلقات ہیں آپ کے سے بھی, آپ کی باڈی کے بھی ہم ممبر ہیں اور آپ دوسری باڈی کے. یہ پاکستان نیشنل ہمارے گلوبل کوالٹی سٹرکچر آ گیا. گلوبل کوالٹی سٹرکچر کے بعد ہر ملک نے اپنا نیشنل کوالٹی سٹرکچر بنایا. نیشنل کوالٹی سٹرکچر میں ہمارا جو ادارہ ہے وہ ہے پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل, PNAC, اور اس سے ملتا جلتا اس کے ساتھ اس کی جو سسٹر آرگنائزیشن ہے وہ ہے پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی. اب یہ دو ادارے ہمارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ایک کا کام ہے اسٹینڈرڈز بنانا, اور ایک کا کام ہے ان اسٹینڈرڈز کے مطابق کوئی باڈیز کام کر رہی ہیں تو ان کو دیکھنا, ایکریڈٹ کرنا. اگر کوئی باڈی اس اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنے آپ کو ورکنگ کرتا ہوا بتاتی ہے تو وہ اس کو کریڈٹ کر لیتا ہے, ہاں جی یہ میرے ورکنگ کے مطابق ہے. اس وقت پاکستان میں کتنی حلال سرٹیفکیشن باڈیز ہیں؟ 15-16 تقریباً. ٹھیک ہے, پاکستان میں کوئی 15 سے بھی شاید کم ہے, شاید 10 کے قریب ہیں. وہ ہم ویب سائٹ سے چیک کر لیتے ہیں ابھی کتنی ہیں. تو پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل کیا کرتی ہے, یہ سرٹیفکیشن باڈیز کو, ٹیسٹنگ لیبارٹریز کو, ان کو کریڈٹ کرتی ہے کہ ہاں واقعی یہ اسٹینڈرڈ کے مطابق کام کر رہے ہیں. نہیں کر رہے. اسٹینڈرڈ کون بناتا ہے؟ پاکستان کا دوسرا ادارہ PSQCA, پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی. تو یہ تھوڑا سا کوالٹی کا انفراسٹرکچر ہے. سرٹیفکیشن باڈی کیا ہوتی ہے اور ایکریڈیٹیشن باڈی کیا ہوتی ہے؟ ایکریڈیٹیشن باڈی کا میں نے ڈفرینس بتا دیا. ہاں, ایکریڈیٹیشن باڈی نیشنل لیول پہ ہوگی. ٹھیک ہے, وہ جو انٹرنیشنل حلال ایکریڈیٹیشن فورم بنا ہے اور سمک جو ہے, ان کا کام کیا ہے کہ جو نیشنل ہر ملک کی اپنی ایکریڈیٹیشن باڈیز ہیں ان کا ایگریمنٹ کریں. وہ کہیں کہ ہاں جی انٹرنیشنل ہم دیکھیں یہ چیز چاہیے, تو وہ ان کو اپنا لائزن میں لے کے آئیں اور ایک لنک ڈیولپ ہو جائے انٹرنیشنل باڈی کے ساتھ, نیشنل باڈی کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جو پریکٹیکل کام کر رہی ہے نیچے سرٹیفکیشن باڈی, ایکریڈیٹیشن باڈیز کا اوپر لنک ہو گیا, نیشنل ایکریڈیٹیشن باڈی بن گئی,
اور نیچے سرٹیفکیشن باڈیز بن گئی. یہ سرٹیفکیشن باڈیز کیا کریں گی؟ یہ پریکٹیکلی پرفارم کریں گی حلال سرٹیفکیشن اور یہ کریں گی فوڈ کوالٹی ایشورنس. ٹھیک ہے, آگے کیجیے. اے نماز وقفہ تو نہیں آپ نے کرنا؟ کوئی بریک نماز وغیرہ کا تو نہیں کرنا؟ اچھا 1:30 بجے ٹھیک ہے, یعنی اس کو ٹھیک ہے کنٹینیو. اچھا جی, یہ تو تھوڑا سا کوالٹی اور یہ وہ اس طرح کی باتیں تھیں. اگر تو کوئی ہے کویشچن تو آپ بتائیں, ورنہ اب آپ تھوڑا سا سائنٹیفک قسم کی باتیں آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے. سائنس میں نے آگے بتایا تھا کہ ہم جو 2-3 ٹاپکس اس میں کور کریں گے انشاءاللہ. اس میں ایک یہ ہوگا کہ سائنٹیفک بیسس آف استحالہ. استحالہ ماشاءاللہ یہ تو آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ ہے, چینج آف نیچر, قلب ماہیت, یہ چیزیں آپ اس کو کہتے ہیں. تو ابھی صبح میں ہم چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس سے بھی بات آ رہی تھی کہ استحالہ ہوا یا نہیں ہوا. ایک اینیمل کو اگر مسلسل شراب پلا دی جائے اور وہ شراب پی کے بڑا ہو جائے, اس کا وزن بن جائے, اب اس کا استحالہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو اس طرح اور بھی چیزیں اور بھی ایشوز ہیں, وہ بھی تھوڑے سے آگے آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بیسک تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ ٹیبل دیکھا ہوا ہے آپ نے پہلے؟ یہ کیا چیز ہے؟ نہیں دیکھا ہوا؟ پیریوڈک ٹیبل دیکھا ہوا ہے نا؟ ہاں, پیریوڈک ٹیبل ہے یہ. پیریوڈک ٹیبل کیا چیز ہے؟ ٹیبل آف ایلیمنٹس ہے. یہ سارے نام جو دیکھیں وہ ایک لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ہائیڈروجن 1 2, ٹھیک ہے, مختلف نمبر. سوڈیم ہے یہاں پہ 2 ہے, کاربن 3 4, نائٹروجن, ہیلیم 2, ٹھیک ہے, اوپر گنتی لکھی ہوئی ہے. یہ جو پیریوڈک ٹیبل ہے یہ اس کو کہتے ہیں پیریوڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس. علوم میں انسان نے آہستہ آہستہ ترقی کی. اب اس کو اپنی ایکسپیریمنٹیشن کے ساتھ, تجربات کے ساتھ, اپنے علم کے ساتھ, وقت کے ساتھ ٹولز آئے, پھر اس کو اضافہ کرتا گیا اور اپنے علم کے اندر. تو وقت کے ساتھ ساتھ اب اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ اس وقت جو دنیا ہے نا, جس کائنات تک اس کی اپروچ ہے, اس نے کہا کہ اس میں یہاں تک اس نے کہا کہ یہ 118 کے قریب ایلیمنٹس, عناصر ہیں جو کہ اس کائنات میں پائے جاتے ہیں. جہاں تک اس کی اپروچ ہے, ہوا تک, ایٹماسفیئر تک, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آگے وہ گیا مارس پہ. مارس پہ ابھی اس کا سیمپل آئے نہیں ہیں, ابھی مارس کے بھی آ جائیں گے کچھ عرصہ بعد. مارس پہ آپ کو پتہ ہے کہ مارس پہ جو گیا ہے, مارس جو اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں, مارس, مریخ, مریخ. مارس پہ جو گیا, مارس پہ جانے کے لیے اس کو کتنا وقت لگا؟ یہ ابھی 2020 میں گیا ہے. 6 مہینے اس کو لگے. جو شٹل کو بھیجا وہ 6 مہینے بعد مارس پہ پہنچی اور اس کی رفتار تھی 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ. 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ گئی اور 6 مہینے اس کو لگے, پھر جا کے وہ مارس پہ پہنچی ہے. اب وہاں سے وہ سیمپلنگ کر رہے ہیں, ابھی واپس نہیں آئی, ٹھیک ہے نا. ہم سیمپلنگ کریں گے, واپس آئیں گے, دیکھیں گے وہاں پہ کیا ہے. یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ زمین میں اور ہوا میں, ہماری زمین کے ارد گرد جو اسفیئر ہے, ایٹماسفیئر ہے جو, یہ اس کے ہیں. ابھی تک انسان نے اپنی سائنس ترقی جو کچھ بھی کیا ہے, اس نے کہا کہ 118 کے قریب ایلیمنٹس ہیں. کچھ ایسے ہیں جو جن کے اوپر بھی ڈسکشن چل رہی ہے, وہ کہتے ہیں ان کو شامل کرنا نہیں کرنا, وہ اچھا وہ ایسے ہیں ایسے ہیں. پر 118 انہوں نے ٹیبل کے اندر ڈال دیے. جو شامل ہو جاتا ہے سب اس کو وہ ٹیبل میں ڈال دیتے ہیں, اس ٹیبل کے اندر, جس کے اوپر کنسنسس آ جاتا ہے. یہ 118 ہے. آگے کیجیے گا کلک, ٹھیک ہے. یہ CNO, کاربن, نائٹروجن, آکسیجن, ایک اور کیجیے گا آگے, ہائیڈروجن, اور فاسفورس اور سلفر PS, اور کیجیے گا, وہ ایک کیلشیم ہے, ٹھیک ہے. اور آگے کیجیے گا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ میں نے جو پہلے 5 آپ کو بتائے تھے, 5-6 ایلیمنٹس ہیں. یہ دراصل انسان کی پوری باڈی کے اندر اس کی کمپوزیشن یہ صورتحال ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ
ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 9%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5%, और ये टोटल मिला के आप इनको करें तो ये 90% से अबव बन जाते हैं। ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके ये कायनात बनी हुई है। बाकी थोड़े थोड़े हैं, 0.4 सल्फ़र, ये वो थोड़े थोड़े डाले हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल 4 या 5 एलिमेंट्स हैं, 99% आप कह लें कि वो 6 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 से 6, 90% 3 है, 95% 4 हो गए, 98% 5 हो गए, 99% 6 हो गए, बाकी 1% बाकी दूसरे हैं। इनसे मिल के सब कुछ बना है। जी जी ढूंढे जी 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 सब कुछ है। जो चीज़, ये मोबाइल भी है, ये भी है, ये भी है, लाइट, पंखा, सब कुछ क्या है, इन्हीं से मिलके बना हुआ है। हर चीज़ इनसे बनी हुई है। अरे एक और दिलचस्प बात बताता हूँ आपको। ये जो पेंसिल है, ये टेबल है, और स्टार्च की कोई प्रोडक्ट देखें आप, हाँ ये तो पोटैटो चिप्स जो आप खाते हैं लेज़ का, ठीक है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क हो सकता है? लेज़ खा लेते हैं ना आप, ये नहीं खा सकते, क्या फ़र्क है इसमें? इसमें और उसमें पता क्या फ़र्क है? इसका फार्मूला भी वही है, उसका फार्मूला भी वही है। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी C6H12O6 है, वो भी C6H12O6 है। वो हम खा लेते हैं मज़ा लेके, ये नहीं खा सकते। फ़र्क सिर्फ इतना से है कि कुदरत ने एक हाइड्रोजन उसके अगर यहाँ रखा हुआ है ना, तो लेज़ में यहाँ रखा हुआ है। हाइड्रोजन की एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक हाइड्रोजन उसमें ऊपर वाली साइड पे है, एक जगह पे, एक में नीचे वाली साइड पे है, बस। उसकी वजह से एक खाई जाती है चीज़, एक की टेबल बन जाती है, लकड़ी बन जाती है, एक सेलुलोज बन जाता है, एक स्टार्च बन जाता है। हाँ, तरकीब सिर्फ तरकीब, फार्मूला भी वही है, एलिमेंट्स की तादाद भी उतनी है, सिर्फ जो अल्लाह ताला ने तरतीब रखी हुई है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो एक हाइड्रोजन इसमें इधर है, इसका हाइड्रोजन इधर कर दिया, उसका कार्बन इधर कर दिया, बस। सिर्फ एक तरतीब में फ़र्क किया, उनके दरमियान में जो लिंकेज हैं उसका लिंक ऊपर नीचे कर दिया, बस। एक चीज़ सख्त होगी, एक चीज़ खाने वाली बन गई। तो ये अल्लाह ताला की शान है। जितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, 120 130 तक डिस्कशन में आ गए। अच्छा, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, अच्छा वो सब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? 3 मेजर कंपोनेंट्स बनाते हैं, 4, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है। ये मिनरल्स हैं। मिनरल्स क्या हैं? एलिमेंट्स अलग-अलग। एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स अगर अलग-अलग पड़े हुए हैं तो वो मिनरल्स उनको कहते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। अगर एलिमेंट्स अलग-अलग पड़े हुए हैं तो मिनरल्स हैं। अगर वो मिल जाते हैं तो मिलके वो क्या बनाते हैं? वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। वाटर पानी, पानी का फार्मूला H2O, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन मिल जाए तो पानी बन जाता है। वही जो एलिमेंट मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल में, 2 वो हाइड्रोजन के मिल जाएं, 1 ऑक्सीजन मिल जाए, आपस में एक रिलेशनशिप कायम कर लें तो क्या बन जाती है चीज़? अगर हाइड्रोजन अलहदा पड़ी हुई है, ऑक्सीजन अलहदा पड़ी हुई है तो क्या है वो? गैस, नज़र ही नहीं आती। मिल जाती है तो पानी। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी ख़ास तरतीब के साथ मिल जाए तो बन जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्तादार ग़िज़ाएँ, आलू, रोटी, गंदम, जौ, चना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ख़ास तनासुब से मिल जाएं, C6H12O6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन मिल जाएं तो बन गया नशास्ता, रोटी खाने वाली मज़ेदार।
ٹھیک ہے. اگر کاربن ہائیڈروجن آکسیجن کے ساتھ تھوڑی سی نائٹروجن بھی مل جائے تو کیا بن گیا؟ پروٹین، لحمیات، گوشت. ٹھیک ہے، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، مچھلی کا گوشت، سارے گوشت، انڈے. ٹھیک ہے، یہ کیا بن گیا؟ پروٹینز. ٹھیک ہے. اگر کاربن ہائیڈروجن آکسیجن کسی اور تناسب سے مل جائیں تو کیا بن جائے گا؟ فیٹس. ایک تناسب سے ملے تو نشاستہ بن گیا، کسی دوسرے مختلف تناسب سے ملے تو فیٹس بن گئے. آئل، زیتون کا تیل. ٹھیک ہے، کوئی چیز پکڑ لیں آپ دنیا کی، فوڈز میں، نان فوڈ آئٹمز میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی اور کمبینیشن ملے گا ان کا. یہ چیزیں دراصل ہیں کیا؟ یہ خاص کمبینیشن میں بنی ہوئی چیزیں ہیں. ان کو خاص کمبینیشن. وہ ایک شعر ہے، زندگی کیا ہے، سنا ہے آپ نے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. اگر عناصر میں ترتیب ظاہر ہو جائے تو زندگی وجود میں آ جاتی ہے. اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یہ اجزاء جب پریشان ہو کے بکھر جائیں گے تو پھر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا بن جائے گی؟ موت. زندگی ختم. زندگی وجود میں ایسے آئی کہ یہ اجزاء کو اللہ نے حکم دیا وہ خاص ریشو کے ساتھ ملے اور وہ پہلا امائنو ایسڈ بن گیا. وہ جو آپ نے اگر بایولوجی کی کتاب میں پڑھا ہوا ہے، سائنس کی کتاب میں، تو وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ زندگی کیسے وجود میں آئی، ڈھونڈو ذرا. تو اس نے کہا کہ فلاں فلاں ایسے ہوا کہ وہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا، میں تجربہ کرا تھا، تجربے میں دیکھا، میں کاربن ہائیڈروجن اور اس کو نائٹروجن کو میں نے اکٹھا رکھا، ان کو میں خاص ٹمپریچر دیا، خاص کنڈیشنز دیں، میں نے دیکھا کہ وہ ایک نئی چیز بن گئی اور وہ حرکت کر رہی تھی تھوڑی سی. اس نے کہا یہ امائنو ایسڈز ہے. تو اس نے کہا ایسے زندگی وجود میں آئی. تو یہ ہے زندگی کیسے. ہمارا تو ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، سب کچھ اللہ کے حکم. ابھی تو یہ سائنس یہاں تک پہنچی ہے، اس کے اندر بھی بڑی چیزیں ہیں. کاربن کے اندر، ہائیڈروجن کے اندر، کاربن کا ایک ایٹم ہے، اس کے اندر الیکٹرونز ہیں، پروٹونز ہیں، نیوٹرونز ہیں. اور جو بھی چند سال پہلے ہگز بوزن ایک سائنسدان ہے انڈیا کا بھی، اور ساتھ وہ اس کو جو نوبل پرائز ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ اس نے ایک اور ذرہ دریافت کیا ہے. انہوں نے کہا ایک اور بھی ہوتا ہے اندر، اس کے اندر کام کرتا. اس کو 40 ایئرس کے بعد نوبل پرائز ملا. اور اس نے 40 ایئرس پہلے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اور ذرہ ہے. تو اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے رہے 45 ایئر کے بعد سب نے کہا ہاں صحیح کہہ رہا ہے، اب صحیح ٹھیک ہے. تو یہ زندگی کی وہ چیزیں ہیں. یہ میں نے ٹاپک اس کا رکھا استحالہ. ہم نے دیکھنا ہے چینج آف نیچر کیا ہوتی ہے، کہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہوئی ہے، یہاں پہ نہیں ہوئی، کیسے ہوئی ہے، کہاں پہ منع ہے. یہ اب آپ بہتر بتائیں گے کیسے آگے چلنا ہے. یہ ایکو سسٹم کو اوور آل دیکھیں، میں نے تھوڑا سا مائنوٹلی بتایا. اوور آل ہمارا ایکو سسٹم اسی طرح ہوتا ہے کہ اوپر بھی یہی ایلیمنٹس ہیں، وہ کسی خاص فارم میں آتے ہیں، پانی بن جاتا ہے، پانی زمین پہ آتا ہے، زمین سے وہی ایلیمنٹس جاتے ہیں، وہ کچھ خاص ترتیب میں ملتے ہیں، لکڑی بن جاتی ہے، لکڑی سے پتے بن جاتے ہیں، پتے سے پھل بن جاتے ہیں، پھل سے انسان، جانور، چرند پرند سب کھاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ آ جاتا ہے، پھر وہ ڈیکمپوز ہوتا ہے، پھر مائکروبز ہوتے ہیں، مائکروبز ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، انہیں کو توڑ دیتے ہیں، ان کی ترتیب کو توڑ دیتے ہیں، پھر وہ مٹی میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ مٹی سے دوبارہ سائیکل چل رہا ہے. تو یہ ایلیمنٹس کا سائیکل جو ہے، یہاں پہ آپ نے استحالہ کو ڈھونڈنا ہے کہ استحالہ کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے، چینج آف نیچر جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ وہ ہے ایکو سسٹم ہمارا دنیا میں جو چل رہا ہے. آپ کچھ کہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا جو پہلے کہ جو چیزیں بنتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیوٹرینٹس. کھانے کی جو چیزیں بن جاتی ہیں وہی ایلیمنٹس خاص ترتیب میں ملتے ہیں، خاص جگہ پہ ملتے ہیں، تو کیا بن جاتے ہیں؟ نیوٹرینٹس بن گئے، غذا بن گئی. وہ غذا کون سی طرح ہیں؟ پروٹینز ہیں، فیٹس ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، وائٹامنز ہیں. وائٹامنز بھی ایک طرح کے ہوتے ہیں. یہ پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس مل کے ایک نئی پروڈکٹ بناتے ہیں، اس کو وائٹامنز کہہ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. منرلز ہیں, واٹر ہے, فائبر ہے. فائبر جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹ ہی کی شکل ہے. کاربوہائیڈریٹ میں سے مثلا ہم سبزی کھاتے ہیں, سلاد کھاتے ہیں, یہ فائبرس کاربوہائیڈریٹس ہیں. وہ جو ہم وہ کھاتے ہیں, سٹارچ کھاتے ہیں, اس میں سوجی کھاتے ہیں, اور وہ دوسری شکل ہے, وہ نشاستے والی. ٹھیک ہے, تو فائبر بھی کاربوہائیڈریٹس میں, فائبر بھی ضروری ہیں اور یہ بھی ضروری ہیں. اچھا, یہاں پہ اب آ جائیں گے یہ ساری چیزیں. میں نے کہا کہ وہ نیوٹرینٹس بنے. ٹھیک ہے, اب وہ نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اینیمل اوریجن کے بھی ہیں. ٹھیک ہے, جانور بھی ایسے بنا ہے, انسان بھی ایسے بنا ہے, پودے بھی ایسے بنے ہیں. ٹھیک ہے, جانور, انسان, پودے, زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی یہی کچھ ہے. سب کی کمپوزیشن اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ رکھی ہے, ہیں وہی ہیں, بیس وہی ہے سب کی. ٹھیک ہے, کمپوزیشن میں فرق ہے. اب وہ کمپوزیشن انسانوں کے پاس جب آتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا گیا انسان پہلے جنگل میں رہتا تھا, اس نے شکار کیا, شکار لے آیا, کچا کھا لیا, بیمار ہوا, اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس نے کہا کیا طریقہ اختیار کیا جائے. اس نے پتھر لگائے, اس نے دیکھا کہ جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں سائنس کی, اس نے کہا پکا کے کھا جاؤ, پکا کے کھا لیا. تو وہ جو ہے نا وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ آج کا انسان یہاں پہنچا ہے کہ مارکیٹ میں جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کون سی چیز لینی ہے کون سی نہیں لینی. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں یہ صورتحال ہوتی ہے, اتنی ڈائیورسیفائڈ فوڈ آپ کو اویلیبل ہے کہ آپ کو چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار میں نے کون سی چیز لینی ہے, کون سی نہیں لینی, کون سی صحیح ہے, کون سی غلط ہے. اب وہ جتنی چیزیں میں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں, نیوٹرینٹس انہی فوڈس کے اندر ہیں. اچھا, اب یہ ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ آپ چلے جائیں, آپ کو شاید کچھ بڑے سٹورز کے اوپر 90% آپ کو امپورٹڈ چیزیں ملیں گی, پاکستان میں بنی نہیں ہوئی. اور امپورٹڈ کہاں سے آ رہی ہیں, کس دنیا سے آ رہی ہیں, جہاں پہ وہ پروڈکشن ہوتی ہے پورک کی. ٹھیک ہے, اور پورک کی پروڈکشن جہاں پہ ہوتی ہے 185 پروڈکٹس وہ بناتے ہیں, کوئی چیز نہیں چھوڑتے اس کو. پورک کی کوئی چیز ضائع نہیں کرتے, وہ کسی کی بھی نہیں ضائع کرتے, پورک کی بالکل نہیں کرتے. پورک کو کیا کرتے ہیں, اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں, اس کی چربی بھی کھاتے ہیں, اس کے بالوں کو برش بناتے ہیں, اس کی چربی سے مختلف چیزیں بناتے ہیں, اور گوشت سے, اس کے ہوف سے, اس کے ناخنوں سے, اس سے ہر چیز سے مختلف چیزیں بناتے ہیں. انڈسٹری پورک کی جو ہے, اتنا بڑا وہ میٹ وہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے, تو کھانے والا تو تقریباً 40-30% ہوتا ہے نا, 40% میٹ نکل گیا, اور باقی توفلز ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, اس سے کیا کرتے ہیں, اس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں. اب یہ جو کمپلیکس نیچر آف فوڈ ہے, یہ فوڈ جو ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا اب اتنا سادہ نہیں ہے. ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ تھی نیوٹرینٹس. آپ کوئی بھی پروڈکٹس لے لیں, یہاں پڑی ہوئی ہے کوئی پروڈکٹ, آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے یہاں پہ, اگر چل نہیں ہے. اچھا, آپ اس میں دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو یہ چیز ورڈ لکھا ہوا ملے گا انگریڈینٹ کا, ہر پروڈکٹ کے اوپر جو پیک ہوئی ہوگی اس کے اوپر یہ انگریڈینٹ لکھا ہوا ملے گا. انگریڈینٹ کیا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں ہم نے ملک ڈالا ہے, اس میں ہم نے SMP ڈالا ہے, اسکم ملک پاؤڈر ڈالا ہے, اس میں ہم نے وے ڈالا ہے, اس میں ہم نے رینٹ ڈالا ہے, اس میں ہم نے ایملسیفائر ڈالا ہے, اس میں ہم نے کلر ڈالا ہے, اس میں ہم نے فلیور ڈالا ہے, اس میں ہم نے اسٹیبلائزر ڈالا ہے, اس میں ہم نے اینٹی کیکنگ ایجنٹ ڈالا ہے, اس میں ہم نے پرزرویٹو ڈالا ہے. لمبی سے لمبی لسٹ آپ کو نظر آتی جائے گی اس میں کیا کیا ڈالا ہوا ہے. کوئی پروڈکٹ لے لیں آپ کو اس میں اس طرح کی چیزیں, وہ انگریڈینٹس پڑھیں اس کے اوپر, اس کے اوپر یہ چیزیں. اب وہ جو میں پہلے سوال کر رہا تھا آپ سے کہ کوالٹی کنزیومر سیٹسفیکشن کو کہتے ہیں. اب ایک کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے, ہم جیسے لوگوں کو, کہ آپ ماشاء اللہ ایک ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو سائنس پڑھے ہوئے ہیں شاید ان کو بھی نہیں ہوگی, بہت سارے لوگوں کو.
جو اس فیلڈ کا پڑھا ہوا ہے شاید اس کو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پتہ ہے یہ کیا چیزیں ہیں، ابھی کیا چیزیں ہیں، کیسے بنتی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، ایسا اچھا. اور یعنی سوچنے کی بات اور پریشانی کی بات اور وہ یہ ہے، پاکستان میں کوئی انڈسٹری ایسی نہیں ہے جو انگریڈینٹس پیورلی بناتی ہے. انگریڈینٹس کہاں سے آتے ہیں؟ بائی امپورٹیڈ انہی کنٹریز سے، یورپ سے، امریکہ سے، وہاں سے. یہ ملسیفائرز آلموسٹ آپ جو بیکری پروڈکٹس ہیں نا، کیکس، ایون ملک، ٹھیک ہے، 90% میں آپ دیکھیں گے یہ پڑا ہوگا ایملسیفائر. ایملسیفائر کیا ہے، کیسے بنتا ہے؟ یہ فیٹس ہیں، ٹھیک ہے، فیٹس ہیں. فیٹس کو ان کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے، ٹیکنیکلی ان کو بریک کیا جاتا ہے اور ایملسیفائر بناتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے پانی اور فیٹ اس کو برج کرنا آپس میں. ایک طرف پانی کے ساتھ بانڈنگ کر لیتے ہیں، ایک طرف فیٹس کے ساتھ برج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا بن جاتا ہے؟ ایملسیفائر سے کوئی نئی پروڈکٹ بن جاتی ہے. ایملسیفائر نے یہ کام کیا. چائے پیتے ہیں نا، ٹی وائٹنر کی چائے پیے، ٹی وائٹنر کی پیتے ہیں. ٹی وائٹنر اسی سے بنتا ہے. ٹی وائٹنرز جتنے ہیں جو دودھ میں چائے کی جگہ پہ جو دودھ استعمال ہوتا ہے، دودھ کی جگہ پہ جو استعمال ہوتا ہے، ٹی وائٹنر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس میں ایملسیفائر ڈال کے، ویجیٹیبل فیٹ ڈال کے، پانی ڈال کے مکس کر کے سفید رنگ کا دے دیا جاتا ہے، تو وہ ٹی وائٹنر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ فتویٰ آپ نے دینا ہے کہ وہ حلال ہے. اگر اس کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے حلال، پانی کا سرٹیفکیٹ بھی حلال، اور اس کا آئل کا سرٹیفکیٹ بھی حلال، تو اب ٹی وائٹنر کیا ہوا؟ حلال ہوا. ٹی وائٹنر حلال ہوا. اب ٹی وائٹنر جو ہے وہ پہ حلال ہے. تو پھر اچھا، اب کسی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ. اب جس کو پتہ ہے اس کے لیے حلال ہے، جس کو نہیں پتہ اس کے لیے بھی حلال ہے. اچھا، یہ میں بتانا یہ چاہتا یہ چیزیں کیا ہیں؟ رینٹس انزائمس. یہ انزائم ہے، یہ ڈیری پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز بناتے ہیں نا، سے چیز میں ڈالتے ہیں یہ رینٹ، ٹھیک ہے. رینٹ کہاں سے آتا ہے؟ رینٹ انزائم ہے. انزائم کیا ہے؟ انزائم پروٹین. اچھا، وہ میں نے آپ کو میجر جو بتائی نا چیزیں موٹی موٹی، وہ پروٹینس، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس. اب آگے ان کے فردر کلاسیفیکیشنز بھی ہیں، ٹھیک ہے. پروٹینس کے اندر ایک کلاسیفیکیشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انزائمس. رینٹ ایک انزائم ہے، ٹھیک ہے. یہ پروٹینز ہوتی ہیں. اب یہ پروٹینز ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا خاص فنکشن ہے کام کرنے کا. یہ چیزوں کو توڑ دیتی ہیں یا تھوڑی ہیں. یہ کوئی مالیکول ہے، کسی آپ نے ڈالا، دودھ میں ڈال دیا رینٹ. اب دودھ میں جو بڑی پروٹینز ہیں، بڑے فیٹس ہیں، ان کو توڑنا شروع کر دیں گی، توڑ کے اس کو نئی فارم بنا دیں گی. اس کو پھر آپ نے جما دیے، وہ چیز بن گیا، وہ جس کو پنیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب رینٹ کہاں سے آتا ہے؟ نیچرلی کہاں سے آتا ہے؟ نیچرلی آتا ہے اسٹامک سے، ٹھیک ہے. کاف ہے، ذبح کیا، کیٹل کو ذبح کیا، اس کا جو اسٹامک ہے اس میں سے نکالا، اس میں سے اس کو صاف کیا، اس میں نیچرل وہاں سے آ گیا. مائکروبیل پروڈکشن بھی ہو جاتی ہے. مائکروبز پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں مائکروبس کیا ہوتے ہیں. اچھا، یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، وہ بھی ایک چیز ہے جو دودھ میں استعمال ہوتی ہے، دودھ کی پروٹین ہے، ٹھیک ہے. یہ اسٹیبلائزرز ہیں، فلیورز ہیں. ہاں، فلیورز دیکھیں، فلیورز کیا ہوتے ہیں؟ فلیور آپ کسی بھی پروڈکٹ کو، اب اس طرح کے فلیورز آ گئے ہیں کہ آپ نے دودھ کا فلیور بھی ہے، آپ ڈال دیں کسی پانی کے اندر، آپ کہیں گے واہ دودھ کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے. میٹ کا فلیور ہے. میٹ جو ہے وہ لیب میں بھی بن جاتا ہے. گوشت جو ہے نا، اب اس پہ بھی آپ نے بتانا ہے حلال ہے حرام. جو لیب میں میٹ بنایا جائے گا اس کو ذبح کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو حلال ہوگا. اگر لیب میں ہم بنا دیتے ہیں میٹ، بایو ٹیکنالوجی جی ایم او بھی آتا ہے آگے، تو وہ میٹ کی شکل کا بن جائے گا، شکل بھی میٹ ہوگی، فلیور آپ ڈال دیں میٹ کا اس کے اندر،
ऐसे, हाँ ऐसे लगेगा कि मीट है, तो अब वो उसका सर्टिफिकेट देना है हलाल का, तो वो अब आपने देना है। तो इसी तरह और प्रोडक्ट्स हैं बड़ी इस तरह की। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा बता दूँ आपको। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा गौर करते जाया करें कि उसके अंदर कोई भी चीज़ है ना, इधर से आज के बाद आप देखा करेंगे ये क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक, शुरू ये कोई इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा एक चीज़ है, आपने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड सुना हुआ है ना, बड़ा आजकल जोर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? बायोटेक्नोलॉजी है कि माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स क्या हैं? मैंने आपको बताया कि वो वाटर है, H2O मिला, कार्बन पड़ा हुआ था, नाइट्रोजन पड़ा हुआ था, ये आपस में मिले, अल्लाह ताला ने इनको एक सेल बना दिया, एक मॉलिक्यूल बन गया अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड्स बहुत सारे मिल गए आपस में, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, थोड़ा सा फैट मिल गया, ये सब मिल के जो हैं इन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली सेल की, सेल बन गया, आपस में एक सिस्टम के अंदर आ गए, ठीक है। वो एलिमेंट्स जो थे आपस में ख़ास तरतीब के साथ मिले, दूसरे और तरतीब वाले आपस में मिले, उन्होंने आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, अंडरस्टैंडिंग से सेल बन गया। ये सेल जो है इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने इसके अंदर मूवमेंट आ गई, इसके अंदर रिप्रोडक्शन आ गई, ठीक है। इसने मूव करना शुरू कर दिया सेल ने, और इसने एक सेल से दो सेल बनने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये ज़िंदगी शुरू हो गई। ये जो एक सेल है इसको हम कहते हैं माइक्रोब्स, नज़र नहीं आता आंखों से, दूरबीन से देखना पड़ता है, इसको कहते हैं माइक्रोब, ठीक है। अब ये सेल माइक्रोब्स में भी कन्वर्ट हो गया, ये सेल आपस में मिल जाएं तो इन्होंने बहुत सारे सेल्स आपस में मिल गए तो इन्होंने टिश्यू बना दिया, ठीक है। टिश्यू ये हमारा मसल, फ़र्ज़ करें हम निकाल लें तो एक मसल पूरा निकल आता है, ये टिश्यूज़ है, बहुत सारे सेल्स मिले हुए हैं आपस में, ठीक है। टिश्यूज़ आपस में किसी ख़ास तरतीब से मिल जाएं तो वो ऑर्गन बन जाते हैं, ठीक है। हाथ पूरा एक हमारा ऑर्गन बन गया, ऑर्गन भी ख़ास तरतीब से मिल जाएं तो बंदा बन जाता है, ठीक है, बंदा बन जाता है, ठीक है। ये जो माइक्रोब्स हैं, ये सेल्स हैं, इनको साइंस ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो नेचर में पाई जाती थी इन्होंने बनवानी शुरू कर दी। इनको उन्होंने कहा कि आप ये चीज़ बनाएं, मसलन माइक्रोब है ना, उसको ये सिखा दिया, उसने कुदरत में भी देखा कि बन रहा है, उन्हें देखा कुदरत में कैसे बन रहा है, तो कुदरत ने उन्होंने उठा के लेबॉर्ट्री में ले आए। उन्होंने कहा जैसे ये कुदरत में बन रहा था ना, लेबॉर्ट्री में वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया, उन्होंने कहा जी आप उसी सेल को ये कहा, उसको ये चीज़ें दी, रॉ मटेरियल उसको दिया, फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल उसमें फेंकते गए, टेम्परेचर उसका मेंटेन कर दिया, उसका कंडीशंस उसको वैसे सेट कर दी। उस सेल ने वही जो मॉलिक्यूल कुदरत ने बनाया था ना, नेचर, अब पहला एंजाइम जो रेनेट आया वो आया नेचर से, वो वहाँ से निकाला पेट से, उसके बाद उन्होंने देखा कि पेट में कैसे बना, उन्होंने कहा पेट में वो फलां सेल्स है ना उन्होंने बनाया था, वो फलां सेल्स को देखा, उन्होंने कहा इसको निकालें, उन्होंने बनाए, उन्होंने माइक्रोब्स के ज़रिए लेबॉर्ट्री में बनाना शुरू कर दिया, लेबॉर्ट्री में बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी हाँ कोई इंडस्ट्री वाला आया, उसने कहा यार मुझे ये बड़ा ज़्यादा लार्ज स्केल पे बनाना, उन्होंने कहा लार्ज स्केल पे बनाना, उन्हें वही सेटअप लार्ज स्केल पे कर दिया इंजीनियर्स ने। तो इस तरह कर करके ये आगे चीज़ें बननी शुरू होंगी, सिंथेटिक, नेचुरल, सिंथेटिक, केमिकल, नेचर, ठीक है। हम इस्तेहाला पढ़ रहे हैं, ज़रा वो ज़रा ध्यान में रखें कि इस्तेहाला क्या कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चीज़ वही है, केमिकल्स एलिमेंट्स वही हैं, वो किसी एक तरीके से बनते हैं नेचर में, उसी बाज़ का नेचुरल तरीके से दूसरी जगह पे बन जाते हैं, बाज़ का केमिकल तरीके से भी बन जाते हैं, तरीका मुख्तलिफ इख्तियार कर लेते हैं। तो ये मैं कहने लगा था जो माइक्रो रेनट्स हैं, ये जो है ये माइक्रोबियल रेनट्स भी होते हैं। माइक्रोब से आप मुख्तलिफ चीज़, बायोटेक्नोलॉजी की मैंने बात की थी, बायो का लफ्ज़ है ज़िंदगी, बायो का मतलब है ज़िंदगी, टेक्नोलॉजी का मतलब है तकनीक, कोई तरीका, यानी ज़िंदगी। माइक्रोब्स को, सेल्स को इस्तेमाल करते हुए एक देखें हम वो पढ़ते हैं ना अल्लाह ताला आलिमों के रब हैं,
ایک عالم وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم انسان ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں, ایک جانور ہیں کئی طرح کے. اچھا ایک ان سین ان دیکھا عالم جو ہے وہ ہمارے آگے پیچھے ہر جگہ موجود ہے, اس کو کہتے ہیں دی ورلڈ آف مائکروبس, یعنی مائکروبس کی دنیا. ہمارے ارد گرد آگے پیچھے ہر جگہ لاکھوں مائکروبس موجود ہیں. کچھ ہمیں کاٹیں گے, ہمیں نقصان پہنچائیں گے, کچھ ہمارے فائدے کے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اپنی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مائکروبس کی ایک بڑی ڈائیورسٹی اور بڑا ایک تنوع رکھا ہوا ہے جو کہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے, ہماری باڈی کے لیے, ہماری زندگی کے لیے کام کر رہا ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, دراصل کچھ ہارمفل مائکروبز ہوتے ہیں, جیسے یہ آج کل کرونا بھی آیا ہوا ہے, یہ بھی ایک مائکروب ہے. اچھا ہارمفل مائکروبس کیا کرتے ہیں, وہ آ کے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور آ کے ہمیں ہمارے جو سیلز ہیں کبھی ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, اس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں. تو ایک جو بائیو ٹیکنالوجی ہے یہ اس علم کا نام ہے کہ جو فائدہ مند جراثیم ہیں, جرثومے ہیں, مائکروبس کو اردو میں جرثومہ کہتے ہیں, فائدہ مند جرثومے انسان کے, ان کو استعمال میں لا کر انسان کے استعمال کی کوئی چیزیں بنا لی جائیں. مثلاً آپ سرکہ کرتے ہیں, آپ دہی کھاتے ہیں. دہی کیا ہے, دہی دراصل دودھ کو دہی میں تبدیل کرتے ہیں مائکروبس, ان کا نام ہے لیکٹوبیسیلس. لیکٹوبیسیلس جو مائکروبس کا ایک کلاس ہے, پوری ایک نسل ہے, ایک برادری ہے, وہ یہ کہتی ہے دودھ لیکوڈ اس کو دیا جاتا ہے, وہ اس دودھ کو کنورٹ کر دیتی ہے دہی کے اندر, وہ دہی ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح وہی ایک ایسیٹوبیکٹر ایک کلاس ہے, برادری ہے مائکروبس کی, وہ کیا کرتی ہے, وہ آپ اس کو جوس دیتے ہیں, شیرہ دیتے ہیں, اس شیرے کو پہلے شراب میں کنورٹ کرتی ہے, شراب کے بعد اس کو سرکے میں کنورٹ کر دیتی ہے. سرکہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں مائکروب, اس پورے علم کو کہتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, اگر جو دیکھا جائے کون سے مائکروبس کون سا کام کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کس طرح اچھا کر سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی. تو یہ میں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ بائیو ٹیکنالوجی سے چیزیں کیسے بنتی ہیں. ہم آگے چلتے ہیں ذرا, موضوع ہے نا. جی جی چلیں, جنرل کوئی سوال کر لیں, اگر ہے تو میں جلدی سے بتا دیتا ہوں, آپ سوال کر لیں. ان کا جو نظریہ ہے مختلف ہے, جی اس کے حوالے سے کچھ وضاحت کریں. اس میں تصادم ہے یا نہیں ہے, یونانیوں کے جو زندگی کے حوالے سے فکر ہے. نہیں, زندگی کے حوالے سے کیا, مثلاً زندگی کے وجود میں آنے کے حوالے سے, یا آپ کچھ اور, وہ جو فزیکلی انسان کی زندگی پر تبصرہ کرتے ہیں. نہیں, وہ جواہرات سے کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے. خالق اس کو پیدا کیا انسان کو زمین کے جوہر سے, زمین کے جوہر سے. ہاں, تو وہ تو میں نے بتایا نا آپ کو بھائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو یہی فرمایا کہ ہم نے آدم کو کیسے پیدا کیا, مٹی سے. مٹی سے پیدا کیا نا, قرآن میں ہے. تو مٹی میں یہ ایلیمنٹس سارے موجود ہیں. اب وہ مٹی سے اگر وہ کیا ہے تو یہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان مٹی لی, مٹی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں فلاں ایلیمنٹس اس ترتیب سے فلاں فلاں جگہ پہ مل جائیں, انسان وجود میں آ گیا, اور ہر چیز اسی طرح وجود میں آ رہی ہے. ان کا جو نظریہ ہے کہ اس کے کمی بیشی سے مرض لاحق ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کچھ جرثومے ہیں, ان کے تو جرثومے کیا کرتے ہیں, کچھ طاقتور ہوتے ہیں, جرثومے کمی بیشی کر دیتے ہیں اسی چیز میں, جرثومے اسی چیز میں کمی بیشی کر دیتے ہیں. جرثومے کرتے کیا ہیں, جب باڈی میں داخل ہوں گے, باڈی میں ہمیں ضرورت ہے گلوکوز کی. ٹھیک ہے نا, ہمیں اپنی انرجی کھڑا ہونے کے لیے گلوکوز کی ضرورت ہے. جرثومے کیا کریں گے, جو گلوکوز بنانے والا فیکٹری ہے نا سیل کے اندر لگی ہوئی, جرثومے جا کے اس فیکٹری کو نہ توڑنا شروع کر دیں گے. وہ فیکٹری گلوکوز کا لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, وہ ڈاؤن ہو گیا, بندہ گر گیا. ٹھیک, تو سسٹم تو ایسے ہی چل رہا ہے, جیسے وہ ہے پرانا وہ ایسے ہی ہے. اس میں کوئی وہ اختلاف نہیں ہے. علم سائنس کا ہو, بس ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کہیں کہاں پہ اختلاف ہے, اور وہاں پہ کہاں پہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن علم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی تطبیق کیسے, کہیں اگر غلط ہے تو وہ یہ والا غلط ہو سکتا ہے, وہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا علم تو نہیں غلط ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن تطبیق کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے.
لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سائنس نے بہت سارے مثلاً جیسے پہلے وہ قرآن پاک پڑھیں تو وہ مرج البحرین یلتقیان پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہاں ہیں، اب نظر آ رہے ہیں نا اوپر سے یہ دو سمندر ہیں مل نہیں رہے آپس میں، اب آ رہا ہے نظر آ رہا ہے، تو اس وقت علم نہیں تھا کہ کہاں ہیں، اب آ رہا ہے نظر سارا کچھ آ رہا ہے۔ تو خیر یہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی یہ میں نے کہا تھا ہاں اب وہ ٹاپک شروع ہو گئے ہیں کہ جس میں آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے سوال کروں گا تو آپ ذرا دیکھیں اگر آپ کو ٹائم ہو تو ضرور کریں ورنہ اس کو میں کر دوں گا چھوڑ دوں۔ دیکھیں ایشوز جو ہیں فتویٰ اور سرٹیفکیشن کا ایشو ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا حلال سرٹیفکیشن میں، مولانا صاحب کے پاس گئے، دارالفتہ میں گئے، انہوں نے کہا جی مولانا ہم یہ چیز بنا رہے ہیں، ایسے ایسے بناتے ہیں، کیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ مولانا نے کہا کیا کیسے بناتے ہیں؟ ایسے بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حلال ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ مولانا نے فتویٰ لکھ کے دے دیا، اس نے فتویٰ لگایا ساتھ اپنے پروڈکٹ کے ساتھ لگایا بھیج دیا۔ اچھا جی اب آ گیا حلال سرٹیفکیشن، حلال کا سرٹیفکیٹ ایشو ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے جو بتایا مولانا نے اس کے کہنے پہ یقین کیا۔ اس نے سرٹیفکیشن کہتی ہے کہ مولانا جو ہے نا ذرا کمرے سے باہر نکلیں، دیکھ کے آئیں جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے ہی کرتا ہے، اور جو کر رہا ہے وہ اس کے اندر ذرا پیچھے سے سارا حلال ذرا چکر لگا کے دیکھیں کہ کیا سلسلہ ہے۔ جو فوڈ کا پروڈکشن ہے اس کا سائیکل تھوڑا سا دیکھیں، یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کراپ پروڈکشن، اینیمل پروڈکشن، کلائمیٹ چینج میں نے بات کی تھوڑی سی، کراپس ہم فصلیں اگاتے ہیں، اینیملز کو ریز کرتے ہیں، جانور پالتے ہیں، یہ ہمارے پرائمری پروڈکشن کے سورس ہیں، یہی چیزیں کھاتے ہیں نا فوڈ میں ہم۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، ان کا کوئی چھلکے اتارتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، بناتے ہیں، ہیٹ کرتے ہیں، چل کرتے ہیں، پیکج کر دیتے ہیں کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں، ڈسٹریبیوشن میں، سٹوریج میں چلا جا رہا ہے، ریٹیل پہ چلا جا رہا ہے، پھر اینڈ پہ جا کے جاتا ہے کنزیومر کے پاس، وہ بھی آگے ٹرانسپورٹیشن، ڈسٹریبیوشن، سٹوریج کرتا ہے۔ سرٹیفکیشن کہتی ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروڈیوس کیسے ہوا ہے، یہ پروسیس کیسے ہوا ہے، یہ ریٹیل پہ کیسے گیا ہے، یہ رکھا کہاں پہ ہوا ہے، اور اس میں کوئی اور حرام کی آمیزش ہونے کا چانس تو نہیں ہے۔ اچھا اب وہی میں نے پہلے بتایا، اب اگر اس کو ابھی تک یہیں پہ ہے سرٹیفکیشن، ٹھیک ہے نا، سرٹیفکیشن کہتے ہیں یہاں سے شروع کریں یہاں پہ ختم کر دیں، اس کے بعد آپ نے حلال سرٹیفائی کر دیا۔ اب نیا کویسچن کیا ہے کہ مال طیب حلال اور طیب حلال تو ہو گیا، اب آگے طیب بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے ربا دیکھا ہے اس کے اندر یا نہیں ہوا؟ کسی سے مال کھینچ کے مال بنایا ہوا آپ نے اوپر لکھ دیا حلال سرٹیفائڈ بائی فلاں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس بندے نے اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ شریک کویسچن ہے کہ اس کے اوپر آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا، اس نے مال کیسے کمایا، یہ کیا وہ کیا، یہ تو آپ لوگوں کے لیے کویسچن ہے کہ آگے، لیکن کویسچنز اب آ رہے ہیں۔ ایک ناؤن کمپنی ہے، ربا پہ کام کرتی ہے، سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے، سود پہ بینک لیا ہوا ہے، بینک سے لون لے کے سود پہ انڈسٹری کھڑی کی ہوئی ہے اور حلال سرٹیفائڈ پروڈکٹ بنا رہی ہے، پروڈکٹ اس کی حلال سرٹیفائڈ ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے؟ مطلب یہ کویسچن ہے کہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس کو، کیونکہ سرٹیفکیشن کی ڈومین بڑی ہے، ٹھیک ہے، فتوی والی ڈومین نہیں ہے، سرٹیفکیشن ایک بڑی ڈومین میں کام کر رہا ہے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھنا کیا، وہ بھی دیکھنا ہے فائنینسنگ کو دیکھنا یا نہیں دیکھنا، پھر آپ وہ جو جس جگہ پہ فیکٹری بنی ہوئی ہے، پروسیسنگ ہو رہی ہے، کسی سے ظلم سے زمین لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ پتہ چل گیا یہ ایسے ہے، تو کیا آپ اس کا پروڈکٹس حلال سرٹیفائڈ ہوں گے؟ اب یہ کویسچن آگے آئیں گے۔ اچھا یہ ہے امپورٹنٹ کویسچن، اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا ذرا دیکھیں کہ جی ایم اوز کیا ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا یہ چیزیں اس طرح بنتی ہیں جینیٹیکلی موڈیفیکیشن سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے سامنے ہے، اس میں جو علماء کا ہے، یہ آیت ہے سورہ النساء کی، ٹھیک ہے، 119 فلا یغیرن خلق اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کو عمل جو ہے وہ شیطان سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے ملتی جلتی جو حدیث ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سٹینڈرڈز ہیں نا، ان میں یہ چیز ہے کہ جی ایم اوز کیا ہیں؟ جی ایم او میں نے اوپر لکھا ہوا ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمز،
अच्छा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होते हैं? सेल, मैंने बताया आपको सेल होता है ना, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये उन्हीं एलिमेंट्स से बना हुआ है, CHNOPS से मिलके ये सेल बन गया, ठीक है। अब इस सेल की एक वॉल है, ये हो सकता है ये वो कार्बोहाइड्रेट हों, ठीक है, इसमें पानी भी होगा, इसमें प्रोटीन भी होगी, प्रोटीन लहमियात भी होंगे। एक इसमें पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। हर सेल में एक पार्ट होता है, माइक्रोब है, फर्स्ट करें ये एक माइक्रोब है, इसमें एक पार्ट, इस न्यूक्लियस के अंदर एक धागे नुमा चीज़ होती है, ये आपने देखा होगा अमूमन वो मेडिकल्स के ऊपर धागा होती है, ठीक है। ये चीज़ इसको कहते हैं डीएनए, डीएनए, ठीक है। ये क्या है, इसके कंपोनेंट्स भी यही हैं, कंपोनेंट्स इनके भी वही हैं, हर चीज़ के कंपोनेंट बेसिक वही हैं, ठीक है। किसी ख़ास तरतीब से मिले तो ये डीएनए बन गया। ये जो डीएनए होते हैं ना, इसके अंदर इसकी जो तरतीब होती है ना, इसको कहते हैं जीन। ये ख़ास तरतीब से मिलते होते हैं, ये मेरे जीन और हैं, आपके जीन और हैं, आपके और, हर बंदे के जीन्स और हैं, तरतीब और है, हर बंदे की तरतीब, हर चीज़ की तरतीब डिफरेंट है, लेकिन चीज़ें वही हैं, ठीक है। तरतीब में थोड़ा बहुत फ़र्क है, उसकी वजह से बंदा ही तब्दील हो जाता है, ठीक है। कोई किसी नस्ल का बन गया, कोई किसी शक्ल का बन गया, कोई किसी हुलिये का बन गया, हर चीज़ का। तो ये जो डीएनए है ना, इसकी इसी तरतीब को जो अल्लाह ताला ने लगाई हुई है, अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे, इसको कहते हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आपने उसका डीएनए निकाला, उसके अंदर कोई और चीज़ डाली, उसको कहा कि ये चीज़ है, उसने कोई और चीज़ बनानी शुरू कर दी। पहले उसने कुछ और बनना था, फिर उसने कुछ और बनना था। ये जो कोरोना है ना, ये क्या है, ये वायरस जो है ना, ये सिर्फ, इसको RNA कहते हैं। ये DNA होता है, इसके बाद एक मशीन होती है, ये बनाता है RNA, ठीक है। RNA आगे बनाती है प्रोटीन, ठीक है ना। ये कोरोना जो है ना, ये RNA है, ये RNA, DNA ने कोई RNA बनाया, RNA ऐसी प्रोटीन है, ऐसा वो मशीन है, उसने ऐसा वो इंसान को परेशान किया, उन्हें पता नहीं चल रहा इसको करना क्या, ठीक है। तो ये जो मैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या है, आपने किसी प्रोडक्ट की, अब जितना जो हम खाते हैं ना, एग्जांपल्स देखें आप, आपके पास कॉटन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, आपके पास गंदम है, चावल हैं, किन्नू हैं, पहले छोटे किन्नू होते थे, बड़े बड़े आने शुरू हो गए, ठीक है। पहले टमाटर किसी और तरह के होते थे, अब किसी और तरह के आ रहे हैं। पहले किसी और तरह की चीज़ें होती थी। वो जालिमों ने तो ये किया है, उन्होंने शीप और गोट के पे तजर्बे कर रहे हैं, वो शीप और गोट से वो बना रहे हैं गीप, हाँ, शीप और गोट को मिला के कहते हैं गीप हमने बनाई है, ठीक है। अब वो अल्लाह की खल्क है, तब्दील हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, ये जो है जेनेटिक, इस वक्त इस दुनिया का एक हॉट क्वेश्चन है, साइंस का, टेक्नोलॉजी का हॉट क्वेश्चन है फॉर हलाल, रिगार्डिंग हलाल, कि पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ रही है, खुराक की ज़रूरत बढ़ रही है। वो कहते हैं जब तक हम मॉडिफाई नहीं करेंगे ना, खुराक बढ़ेगी नहीं। गंदम पहले 30-40 किलो थी, हमने मॉडिफाई कर दिया, 75 पे चली गई है, 76 पे चली गई है, ठीक है। तो ये कहते हैं इससे बढ़ेगी नहीं, खुराक ज़रूरत पूरी नहीं होंगी, तो इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरी तरफ अल्लाह का ये हुक्म है, तीसरी तरफ वो कुरान पाक हदीस की वो जो है परमिशन, वो जो जिसमें खजूरों के आपने इजाज़त दी कि आप ऐसा कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इशू है, ये क्या हुआ? अच्छा, अब इस दुनिया में क्वेश्चन हैं, कुछ लोग कहते हैं, साइंस में ही डिबेट है, वो कहते हैं कि सही है, वो कहते हैं सही नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि सही है, कुछ कहते हैं सही नहीं है। इसके नुकसानात भी हैं, इसके बहुत डेलिटेरियस इफेक्ट्स हैं लाइफ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। इसीलिए यूरोप जो है वो GMOs को अलाउ नहीं करता। पूरा यूरोप है, वो भी साइंस का है ना, वो बड़ा बाबा है वो भी,
وہ جی ایم اوز کو وہاں پہ بہت اسٹرانگ موومنٹ ہے جی ایم او کے خلاف. امریکن کمپنیاں جو ہیں وہ چونکہ اس سے پروفٹ لے رہی ہیں وہاں پہ, اس لیے وہ جی ایم اوز کے حق میں بہت تیزی سے کما رہی ہیں. تو اس لیے یہ ڈبیٹ ایک چل رہی ہے. اب ہمارے لیے کویسچن یہ ہے کہ کیا جینیٹیکلی جینیٹک موڈیفیکیشن کرنا وہ قرآن پاک کے اس حکم کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا, اور اس کے نقصانات کیا ہیں. ایک کیس ہوا بڑا اہم آسٹریلیا میں, مارش اینڈ بیکسٹر غالباً اس کو کیس کہتے ہیں. جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈز اور آرگینک سیڈ, آرگینک بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں آرگینک فارمنگ کریں, پرانا طریقہ نیچرل اس پہ جائیں. یورپ اس طریقے پہ جا رہا ہے, وہ کہتا ہے جی نیچرل اچھا. وہاں پہ آپ کو ایک عام ٹماٹر جو ہے اگر وہ €1 کا مل رہا ہے کلو, تو آپ کو جو آرگینک ٹماٹر ہے وہ €2 کا کلو ملے گا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے, یہ نہیں ہم نے لینا. اس سے کیوں نہیں لینا؟ اس سے جینز نہ صرف ہمارے خراب ہوں گے, انوائرمنٹ بھی خراب ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں. اچھا وہ کیس یہ ہوا کہ اب 2 طرح کی فصلیں لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہیں آرگینک, ایک ہیں جینیٹیکلی موڈیفائڈ. آرگینک کی پرائس زیادہ ہے, جینیٹیکلی موڈیفائڈ کی کم ہے. ایک آسٹریلیا میں کیس ہوا, ایک فارمر نے اپنی فصلیں لگائیں, اس نے جی ایم او سیڈز, مونسینٹو بڑی کمپنی ہے, اس کا استعمال کیا, اس نے بہت بڑی فصل لگائی. وہ فصل درمیان میں مسئلہ ہوئے, اس فصل کے ساتھ جو آرگینک فارمر تھا ایک, وہ اس کی فصل سے وہ کیڑے وغیرہ آئے, انہوں نے اس کے اوپر کام کیا, اس کی وجہ سے اس کی آرگینک فصل خراب ہو گئی. اس نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ جناب میری فصل آرگینک کی پرائس اتنی زیادہ تھی, یہ مکس ہو گئی ہے, وہ مجھے اب اس کی پرائس نہیں ملی, کریں یہ تو مکس ہو گئی, یہ خراب ہو گئی ہے. اب کورٹ نے اس کیس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک ہی ہے, کوئی بات نہیں. اس نے کہا یہ کنٹامینیشن کر دیا انہوں نے, ایک جینیٹیکلی موڈیفائڈ فصل تھی اور ایک آرگینک تھی, کنٹامینیشن ہوئی. کورٹ نے کہا کوئی بات نہیں, وہ آسٹریلیا تھا, امریکہ سے اصل میں ختم کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کس نے بھرنا ہے شرعی طور پر؟ اس کو جو لاکھوں کا نقصان ہو گیا, اس کی فصل تباہ ہو گئی, اس کو اب وہ فصل نہ اور جینیٹک والے لیں گے نہ آرگینک, وہ کہیں گے نہ جینیٹک ہے نہ آرگینک ہے. اب اس کا نقصان قانون نے تو کہہ دیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, شرعی طور پر کیا ہوگا؟ قدرتی آفت کہیں گے تو کیا ہوگا اس کو؟ نہیں, وہ تو اس کی وجہ سے آئی ہے, اس کے ہمسائے کی وجہ سے آئی ہے. جینس تو وہاں سے گئے ہیں نا, پلوٹ ہو گئے وہاں سے. تو یہ ایک کویشچن ہے, اس کے بعد دیکھیں. اچھا یہ دیکھیں, یہ تھا کہ اس میں کیا ہے, اینڈ آئی ول پرومپٹ دیم ٹو آلٹر اللہ's کریشن. یہ شیطان کا ہے. whosoever takes Satan as a guardian instead of Allah has certainly incurred as manifest loss. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور بھی آیت ہے غالباً, لا تبدیل لخلق اللہ, سورہ بقرہ میں شاید, ہاں وہ بھی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل نہ کرو. ٹھیک ہے, اور یہ والی آیت ہے. اب اس کی آپ نے امپلیکیشنز, ایسوسیشنز دیکھنی ہے کہ کہاں پہ ہم اس کا کتنا کر سکتے. اچھا یہ دیکھیں, یہ ہے جو سرٹیفکیشن کا پروسیس ہے کہ کراپ پروڈکشن ہوتی ہے, اینیمل پروڈکشن, ہارویسٹنگ ہوتی ہے. یہ جو ریڈ میں نے کیے ہوئے ہیں یہ ہے حلال کریٹیکل. یہ ایگزامپل ہے کہ آپ نے فوڈ سیفٹی سرٹیفکیشن کے اندر کیا چیز کو انشور کرنا ہے. فرض کریں یہ اینیمل سلاٹرنگ کا پروسیس ہے, آپ نے دیکھنا کہ اینیمل حلال تھا, اس کو کہتے ہیں حلال کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ, کہ اگر تو وہ اینیمل حلال ہے تو آپ نے سرٹیفکیشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ پروسیس کیسے ہوگا کہ آپ نے لگا یہ امپورٹنٹ چیز ہے, ہیومن ہولڈنگ, اس کی ہیومن ہولڈنگ ہونی چاہیے کہ اس کو صحیح طریقے سے رکھا ہوا ہے, اس کی سلاٹر صحیح ہونا چاہیے, تکبیر وغیرہ پڑی ہوئی ہے. یعنی کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے پورے پروسیس میں, میٹ پروڈکشن میں, کہ جو کریٹیکل ہوں گے, ان کو ہم کہتے ہیں حلال کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ. اسی حوالے سے جی ایم او کے حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ برائلر جو ہے, پولٹری پہ عموماً کویسچنز آتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ کو بھی آتے ہوں گے کہ برائلر نہیں کھانا. اب برائلر کیسے بنائیں یہ میں آپ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. اب اس میں اور اس میں جو آپ دیکھ لیں کہ آیت قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ کی تخلیق تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی,
یہ آپ اس کو دیکھیں کہ شرعی حوالے سے اس کو کیا ہے. لوگ کیونکہ عموماً کویشچن کرتے ہیں تو کیونکہ تسلی بخش جواب کوئی نہیں ہوتا. برائلرز دراصل ہائیبرڈ وگر ہے. ہائیبرڈ وگر کہتے ہیں کہ دوگلا نسل, ٹھیک ہے, دوگلی نسل. یہ اس کے ماں کی لائن اور ہے اور اس کے باپ کی لائن اور ہے. یہ اور طرح کی بریڈز ہیں, دونوں مختلف بریڈز ہیں. برائلر کی ماں کی نسل رنگ وغیرہ اور ہے, ایک سٹیج پہ کالا ہے وہ اوپر, ٹھیک ہے, اور ماں کی جو نسل ہے وہ بھی ایسے ہی ہے, وہ اور طرح کی, وہ اور مرغی ہیں اور نام ہے ان کے. کیا گیا ان کی نسل کو آگے تھوڑا سا چینج کیا گیا سلیکٹیو بریڈنگ کے ذریعے, نیچرل طریقے سے ذریعے یا جین کے ذریعے, ہمیں نہیں پتہ, کیا انہوں نے, ہم کھانے والے ہیں. تو وہ آگے لے کے آئے. اس کے بعد انہوں نے ان کا ایک GGP بنایا, گریٹ گرینڈ پیرنٹ اسٹاک, ٹھیک ہے, ان کا دادا پردادا ایک بنا دیا کہ یہ برائلر کی دادا پردادا ہے, یہ ان کے پاس ہی پڑا ہوا ہے. اس دادے پردادے سے GGP سے وہ GP بناتے ہیں, گرینڈ پیرنٹ اسٹاک, ٹھیک ہے. وہ GP جو ہے نا وہ اب ہمارے ہاں بھی وہ ہے, انہوں نے اس کے انڈے نکالے, اس کا GP جو ہے وہ بیچ دیا, اور GP سے آگے پیرنٹ اسٹاک بنا, ٹھیک ہے, پیرنٹ اسٹاک, گرینڈ پیرنٹ تیسری نسل. جو پیرنٹ اسٹاک کا جو انڈا ہے اس سے نکلے گا برائلر, ٹھیک ہے. اب آپ وہ اس کی جو پہلی نسل ہے اس کا جو GGP ہے وہ اور چیز ہے, جو برائلر ہے یہ اور چیز ہے, ٹھیک ہے. اب یہ 35 دن کے اندر تیار ہو جاتا ہے, اس کو کھانا کھلائیں. وہ پہلی والی نسل ہے وہ 5-6 مہینے لے گی تیار ہوتے ہوئے. اچھا, اب یہ یہاں پہ کویشچن ہے, پھر قرآن پاک کہتا ہے نسل کو تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ مائک دے دیں پلیز. جی 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 ہلو. جی جی یا تو یہ کہ یہ سوال ہے یہ بھیڑ کا اور بکری کا, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے آئندہ کے لیے کوئی ایک حلال جانور کو دوسرے حرام جانور سے کراس کریں تو اس سے کوئی نئی نسل پیدا کریں, اس وہاں سوال فقہی پیدا ہوگا. لیکن چونکہ یہ اس طرح ہے کہ وہ ایک ہی نسل سے, اس میں مختلف تو ہوتے ہیں, یہ تو آپ دیہات میں وہ کرتے ہیں کبوتر کی نسلیں ہیں اور اس طرح پیدا کرتے ہیں, وہ اس میں چاہتے ہیں کہ اس سے اچھی نسل پیدا ہو جائے. یہ تو نارملی سلسلہ پہلے بھی چلتا رہتا ہے. صحیح, اس لیے یہی آپ میں یہی سمجھا ہوں کہ اس کو ہم وہ اس کو تبدیلی میں نہیں لائیں گے, لا تبدیل خلق, ٹھیک ہے. مولانا بھی آپ کچھ کہنا چاہیے؟ یہ ترقی ہے. اچھا, یہ ترقی ہے, جی, فائدہ ہے. صحیح, حرام کے ساتھ جو ہے نا وہ لیکن یہ گائے جو آسٹریلیا گائے ہیں اس میں جرسی ہے اور فریزن ہے, گائے جو ہے جی جی وہ اس کو بھی انہوں نے کیا ہے, پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. اب یہ ہم یہ دیہات میں یہ کرتے ہیں نا جی, یہ سہیوال نسل کے اس کو فریزن نسل سے کراس کرتے ہیں, جی جی, تو وہ ایک دوگلی نسل پیدا ہو جاتی ہے. صحیح ہے, تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ مطلب زیادہ ہوتا ہے. صحیح تو
یہ تو ہوتا ہے, یہ تو نارمل چل رہا ہے. اس سے یعنی اینیمل پروڈکشن انہینسمنٹ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. اس میں نہیں. اچھا اب آگے میں آگے آتا ہے. اچھا ایک اور سوال یعنی یہ پھر بنتا ہے کہ آپ لیب میں میٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا کمپنی میں, انہوں نے کہا کہ اب میٹ کی طرح کی مائکرو آرگنزمز لیے, اور یہ تو اسٹینڈرڈ میں واضح ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر جینز جو ہیں وہاں سے آ رہے ہیں آپ کے حلال اینیمل سے, حلال سورس سے آ رہے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے. جینیٹک اگر جینز آپ نے لے کے کہیں حلال اینیمل سے سورس سے لیے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں, اس سے جو مرضی بنا لیں. کیا اس سے میٹ بنایا جا سکتا ہے؟ اس پہ یہ پوائنٹ تھا, کل یہ ڈسکس بھی ہوا کہ اس کو میٹ کہا جائے گا یا نہیں. ہاں اگر وہ ہاں اس کو نہیں کہیں گے شرعاً, اس پہ تو ذبیحہ اور یہ سارے احکامات. تو میٹ تو کہتے ہیں اس کو, کیونکہ اس کی کریکٹرسٹکس وہی والی ہیں جو میٹ کی ہیں. ہاں اینیمل میٹ نہیں ہے. اینیمل نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے نا جی, جو اینیمل ہے اس میں روح ہے. ہاں اب ذبح کیا جاتا ہے, اس روح کو ختم کیا جاتا ہے, تو پھر وہ ایک گوشت جو ہمارے لیے کھانے کے لیے ہوتا ہے, تو وہاں وہ روح تو نہیں ہے ابھی. کیا فلیور نہیں, وہ میٹ میں پروٹینز ہیں نا, پروٹینز جو ہیں وہی پروٹینز میٹ میں ہیں, وہی پروٹینز اس میں ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے, پروٹین کی تو سورس اور بھی ہے نا جی. ہاں اور بھی ہیں. نہیں میٹ والی پروٹینز کے سورس جو میٹ میں ہے نا, وہ والے انہوں نے اسی طرح کے وہیں سے جینز لیے, اس اینیمل کے جینز لیے, ہاں جی اینیمل کے جینز لیے, اس کو انہوں نے ماڈیفائی کیا. انہوں نے کہا جی تم اسی طرح کا میٹ جو ہے نا, جو تم نے گوشت میں زندہ ہو کے بنانا ہے نا, تم یہ لیبارٹری میں بناؤ. بٹ یہ ڈفرینس تو ہے, اس پہ تو تحقیق ہونی چاہیے, اس پہ ہونی چاہیے تحقیق کہ یہ کیا ہے اس میں. جی آج کل جو ہے نا جی, یہ ایک یہ آ رہا ہے کہ میاں بیوی کے جو وہ جرثومے ہوتے ہیں نا, وہ لے کے جو ایک تیسری کسی خاتون کے رحم میں رکھ کے, جی جی یعنی جو یہ خاتون ہے یہ بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی, یہ نہیں کرنا چاہتی, وہ صحیح ہے بالکل ایسے ہو رہا ہے. تو اس چیز کا کیا تو یہ حکم ہوگا؟ اس پریکٹس پیدا ہونے والے بچے کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں یہ پریکٹس تو شروع ہو گئی ہوئی ہے, یہ پاکستان میں بھی شروع ہو گئی ہوئی ہے. یعنی پاکستان میں بھی ایون کچھ ایسے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ جی ایسے جی, اس پیدا ہونے والے بچے کا کیا؟ ہاں اس کو وہ کہتے ہیں سروگیٹ مدرز. اچھا سروگیٹ یعنی ادھار لی ہوئی مائیں. ہاں سروگیٹ مدر ادھار کرائے پہ لی ہوئی مائیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ سروگیٹ مدرز ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی, وہ جو پریگنینسی کی تکالیف ہیں یہ کوئی اور برداشت کرے, باقی ہمارا تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. نہیں وہ چیز وہ انہوں نے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں ساری چیزیں, وہ کنٹرول کرنے کے بعد وہ آگے پلیسمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سروگیٹ مدرز ہے. اب اس کے اوپر تو ظاہر ہے میں تو کچھ زیادہ شرعی طور پر نہیں کہہ سکتا. ہاں اس کے بھی کہنا چاہیے کون سی چیز وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ جو آگے بھی میں تھوڑا سا آتا ہوں, دیکھیں اس کے اوپر جو میں چیلنجز آتے ہیں نا, اس پہ میں وہ بیان. اچھا دوسرا ایشوز ہے فراڈ کا. ٹھیک ہے, فراڈ کیا ہوتا ہے؟ فراڈ اب نیا ایک مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں فوڈ, اس کو فوڈ فراڈ کہتے ہیں کہ جو فوڈ کے نام پہ اسی طرح کی ہوتی ہیں لیکن وہ ایکچولی وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, فوڈ فراڈ مثلا دودھ ہے. دودھ جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے, تعریف اس کی دودھ کی کیا ہے؟ نارمل, کلین, پیور. دودھ کی سائنٹیفک ڈیفینیشن بھی یہی ہے اور قانونی بھی ڈیفینیشن یہی ہے. نارمل, کلین, پیور, secretions obtained from mammary glands of healthy and halal milk animals free from colostrum. ٹھیک ہے, ہیلدی حلال گلینڈز ہوں, جانور جو ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے, اس کی سیکریشنز نارمل ہونی چاہیے, کلین ہونی چاہیے, پیور ہونی چاہیے. ایکسیس پروڈیوس بائی کاز بفلوز از دا بیسس آف ڈیری انڈسٹری. اب اگر وہ دودھ کو فراڈ کیا ہوتا ہے؟ فراڈ یہ ہوتا ہے کہ دودھ میں سے فیٹ نکال کے دیسی گھی بنا لیا, باقی چیز علیحدہ بچ گئی, باقی دیسی گھی علیحدہ بیچ دیا, باقی چیز کے اندر آپ نے فیٹ دوسرا ویجیٹیبل والا سستے والا ڈال دیا. اس کو وہی میں نے کہا تھا کہ ملسیفائر ہوتے ہیں, وہ ملسیفائر ڈالیں اس میں, وہ دودھ کا دودھ بن جاتا ہے. ہمارے اب یہ کامن ایک گلی سے گزرنے کو کہتے تھے ایک گڑوی کے ساتھ دوسری گڑوی فری. تو جی وہ بھی آیا تھا کہ وہ آپ ایسا نہ.
اب مجھے بتائیں کہ شرعی کویسچن ہے یہاں پہ کہ اب ایسا دودھ، ویسے تو وہ فیٹ ویجیٹیبل فیٹ بھی حلال ہے، وہ دودھ کا پانی بھی حلال ہے، دودھ کی پروٹین دوسری بھی حلال ہے، بظاہر وہ دودھ ہی ہے. اب وہ سرٹیفکیشن میں کے لیے آ جاتے ہیں، تو اب آپ ان کو حلال سرٹیفائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی دودھ ترتیب وہی ہے، ترتیب دودھ سے گائے سے ہی آیا ہے، گائے سے دیسی گھی علیحدہ نکال لیا ہے، باقی بچ گیا اس کے اندر وہ ویجیٹیبل آئل ڈال دیا، وہ پھر دوبارہ کیا، وہ دودھ کا دودھ بن گیا، دیسی گھی علیحدہ بک گیا، وہ علیحدہ دودھ علیحدہ بک گیا. اب وہ جو دودھ ہے اس کو ہم، ویسے تو حلال ہے، ساری چیزیں حلال ہیں کھانے، تو پھر اس کو سرٹیفکیشن کے لیے کویسچن آئے گا یا نہیں آئے گا حلال کا؟ نہیں، میں نے وہی آپ نے کہا تھوڑا چلیں آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے میں آگے. اچھا دودھ میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، اس وقت دودھ کا بڑا انڈسٹری، ڈیری انڈسٹری جو ہے ہماری، یہ بڑے فوڈ فراڈ کے عمل سے گزر گئی ہے. مطلب یہ کہ ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں دودھ نہیں ملتا، بڑا مسئلے مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، وجہ اس کی یہی ہے ہم ویسے 4th لارجسٹ کنٹری ہے ملک پروڈیوسر ورلڈ میں، 4th لارجسٹ، پوری دنیا میں 4th لارجسٹ کنٹری ہیں دودھ کا ہم. تو لیکن جس سے بھی پوچھیں کہتے ہیں یار دودھ خالص نہیں ملتا، صحیح نہیں ہے، بس یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں ذائقہ چونکہ پتہ ہوتا ہے، جس میں خالص پیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کسی بھی بڑی برانڈ کا دودھ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اوپر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا لکھا ہوا ملسی فائر، وہ لکھے ہوتے ہیں ملسی فائر ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو بھی لکھا ہوگا ملسی فائر ڈالیں گے، ٹھیک ہے. لیکن حلال بھی ہیں، وہ اوپر ٹھمپا حلال کا بھی لگا ہوا ہے، حلال سرٹیفائڈ بھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہے جی ہم نے چیلنج کیا ہے ہمارے لیے پورے آج کی پریزنٹیشن کے لیے. ہمارے ٹیک ہوم میسیج بھی یہی ہے کہ ہم دیکھیں کیا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ کہ حلال کا جو گلوبل امت کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم ایک امت ہیں، جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے ہم حلال مارکیٹ کو کیپچر نہیں کر سکتے، ہم حلال مارکیٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے. اگر ہم کہیں نہیں وہاں پاکستان علیحدہ، ملیشیا علیحدہ، ٹرکی علیحدہ، فلاں 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 اپنے اپنے ملکوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ کسی حد تک کنٹریبیوٹ کریں گے آہستہ سے. لیکن اگر ہم نے امت کو کیپچر کرنا ہے، 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کو حلال چیز پرووائڈ کرنی ہے، تو یہ امت کا ذہن آٹومیٹکلی تصور سامنے آ جاتا ہے. کنسنسس بٹوین انڈسٹری اینڈ دا گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ کیا ہے، ہماری ڈائکٹومی یہ ہے کہ گورنمنٹ ہے وہ کچھ اور سوچتی ہے، انڈسٹری کچھ اور سوچتی ہے. وہ انڈسٹری کہتی ہے ایسے لے کے جانا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ایسے چلنا ہے. ہارمونائزنگ حلال ایشورنس سسٹم ہے، حلال اینڈ طیب. ہم اس وقت جو حلال سٹینڈرڈ ہے وہ حلال کے گرد گھومتے ہیں، اور جیسے میں نے بتا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ہم حلال کہتے ہیں، طیب نہیں کہتے. اب کیوں نہیں ہماری پروڈکٹ جاتی باہر؟ وہ پروڈکٹ اس لیے جاتی کہ جو فوڈ سیفٹی کی جو چیزیں ہیں، فوڈ سیفٹی کی جو میں نے شروع میں وہ جو آپ کو بتائی تھی ایک ڈیفینیشن طیب کی، وہ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ وہ ہارمونائز اسٹینڈرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم سیفٹی میں بہت پیچھے ہیں. ہمارا بھائی برازیل سے گوشت حلال سرٹیفائڈ گوشت جو ہے سعودی عرب لے لیتا ہے، ارجنٹینا سے لے لیتا ہے، پاکستان سے نہیں لیتا. گلف والے پاکستان سے نہیں لیتے، ارجنٹینا برائلر وہاں سے لے لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی سیفٹی بڑی اچھی ہے، حالانکہ وہاں کیا ہے، وہاں سٹننگ ہے. آٹومیٹک جو ایشوز ہیں کہ سٹننگ کرنا، وہ ان کے سٹینڈرڈ میں ہے کہ سٹننگ وہ الاؤ کرتے ہیں. سٹننگ یہ ہے کہ جانوروں کی ذبح کرنے سے پہلے اس کو سر پہ چوٹ لگائیں، اس کو مدہوش کر دیں، اس کے بعد اس کو ذبح کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہیومن میتھڈ ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہونا چاہیے. ہمارا حلال میتھڈ کہتا ہے نہیں ہے. ملائیشیا والوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر اس سے بزنس بڑھتا ہے تو سٹننگ الاؤ کر دو، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بزنس بڑھتا ہے. وہ مارکیٹ پھر بھی وہی لے رہے ہیں جو نان مسلم ہیں. ایک مکینیکل سلاٹرنگ جو ہے چکن کے، وہ پچھلے دنوں ایک دوست سے ملاقات ہوئی، وہ آسٹریلیا میں ہوتے تھے. میں نے کہا اتنا آپ کہتے وہ بہت بڑا پلانٹ ہے، لاکھوں مرغیاں ڈیلی ذبح ہوتی ہیں اس پہ. میں نے کہا کیسے حلال ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا انہوں نے جو بلیڈ ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ بسم اللہ اللہ اکبر. تو میں نے کہا ہاں وہ کئی وہ ٹیپ چلا دیتے ہیں
بٹن دباتے ہیں وہ مرغیاں آ رہی ہیں, وہ ٹیپ چل رہی ہے, اللہ بسم اللہ اللہ اکبر, ٹا 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 ٹا, وہ حلال ٹھپا لگا, وہ پوری سعودی عرب میں حاجی حج کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو وہ اب یہ مارکیٹ کو کیسے ٹیپ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یونیفارم طریقے سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک چیز پہ نہیں آئیں گے, ہم اس پہ بات نہیں کریں گے اور اویئرنیس نہیں ملے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سٹننگ ہے, سی بی آنرشپ کا بھی ایک ایشو ہے. آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں جو حلال سرٹیفائڈ میٹ جا رہا ہے, پروڈکٹس جا رہی ہیں, ہر جگہ آ رہی ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی سرٹیفائی کرتا ہے حلال, وہ بھی وہاں کے کوئی نہ کوئی کونسل بنی ہوئی ہے, علماء کی سب کچھ ہے, وہ سرٹیفائی کرتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے حلال ہے, تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے کام. تو وہ اب اس کی آنرشپ کس کے پاس ہے, وہ کسی نان مسلم کے پاس ہے. اب وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شہادت نان مسلم کی جائز ہے یا نہیں جائز, نان مسلم کی ہونی چاہیے نہیں, یہ پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے. وہ یہاں پہ بیورو ویریٹاز ایک سی بی ہے, اس کا ایشو یہی چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں رجسٹر کرو, وہ کہتے ہیں نہیں کرنا ہم نے, تو وہ گلف میں جا کے رجسٹر ہو گئے, پاکستان میں نہیں ہوا, وہاں پہ رجسٹر ہو گئے. تو اس طرح کے یہ ایشوز ہیں. اچھا اب یہ جو چیز ہے ٹیک ہوم میسیج جو میرے خیال میں ہونا چاہیے کہ ٹوٹل حلال کوالٹی مینجمنٹ انکمپاسنگ فائنینس, فوڈ سیفٹی, انوائرمنٹ اینڈ سوشل رسپانسبلٹی, حلال اینڈ طیب. یہ جو حلال سرٹیفکیشن کا ایم ہے نا, میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. باقی آپ ماشاء اللہ علماء شرعی حوالے سے آپ زیادہ بہتر رائے سکتے ہیں کہ ہم ایسا ہو جس میں فائنینس کا بھی ہم سرٹیفائی جو ٹھپا جو لگا رہے ہیں, ایک چیز پہ ٹھپا لگ رہا ہے حلال سرٹیفائڈ پروڈکٹ, تو کسی کو یہ چیز سامنے تو آنی چاہیے کہ ہاں بھائی بالکل یہ حلال سرٹیفائی کا مطلب اس کی فائنینسنگ بھی صحیح ہے, اس کا انوائرمنٹ بھی صحیح ہے. اچھا انوائرمنٹ اب دیکھیں پروڈکٹ ہم ٹھیک ہے اپنے کہیں حلال مارکیٹ کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے, لیکن اپنے اندر بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے نا ہماری کوالٹی کیا ہوتی ہے پروڈکٹ کی, ٹھیک ہے, کتنی ہماری کوالٹی کس طرح کی خراب ہے, ہاں اپنے فیکٹریوں میں دیکھیں جا کے کیا حالات ہیں. اب وہ ایک میں نے دیکھی گا, ایک آخری میں نے پوائنٹ ہے سوشل رسپانسبلٹی. کوالٹی کے سٹینڈرڈز میں نئی جو چیز ایڈ ہو رہی ہیں وہ ہے سوشل رسپانسبلٹی. وہ کہتے ہیں اس فیکٹری سے کام, اس فیکٹری سے پروڈکٹ نہ لو جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو فالو نہیں کرتی. یہ گوروں کے سٹینڈرڈ, کافروں کے سٹینڈرڈ, غیر مسلموں کے سٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ اس فیکٹری سے پروڈکٹ نہیں لینی جو کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. یہ کیا چیز ہے, یہ وہی لاز ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے لیے وہ پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو, ٹھیک ہے. آپ اپنے ارد گرد کے ہمسایوں کے لیے خیال رکھو, آپ کی فیکٹری لگی ہوئی ہے, یہ تو نہیں ہے کہ ارد گرد کا سارا ماحول خراب ہو رہا ہے, وہاں پہ جو ہے نا آپ نے لگائی ہوئی ہے, ان کا پانی بھی گندا, ان کی سیوریج بھی گندی ہو رہی ہے, آپ کی فیکٹری کا بزنس بڑا صحیح چل رہا ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا. یعنی یہ ان کے لاس کہہ رہے ہیں, ہمارا دین بھی کہتا ہے, لیکن ہم نے اپنے سٹینڈرڈ کو صرف وہیں پہ محدود کیا جی, بس حلال ہے جی, حلال کر دیا, ٹھیک ہے, چیزیں صحیح ہیں, صحیح ہیں. یہ جو کراچی میں واقعہ ہوا تھا آپ کے نالج میں ہوگا, یہ فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی, پتہ ہے نا, مشہور جو واقعہ. آپ کو پتہ ہے اس کا کیس جرمن کی عدالت میں چلا. واقعہ پاکستان میں ہوا, کیس جرمن کی عدالت میں چلا. کیا کیس ہوا تھا؟ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا. انہوں نے یہ کہا, جرمن کے ایک شہری نے کورٹ میں یہ کیس کر دیا. اس نے کہا کہ جناب یہ پاکستان میں آگ لگی ہے کراچی میں, یہ 200 بندے یہاں پہ جل کے مر گئے ہیں, اور اس کا مال آتا تھا فلاں جرمن کے سپر سٹور کے اوپر. مطلب یہ کہ اس جرمن کے سپر سٹور نے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کیا, تو اس وجہ سے آگ لگی ہے وہاں پہ. اگر وہ دیکھتا کہ اس کے سٹینڈرڈ پورے ہیں تو وہاں سے کیوں لیتا مال, کیوں لے رہا تھا یہ وہاں سے مال؟ وہاں کے پروفٹ, اس نے وہاں سے پروفٹ کمایا ہے, وہاں سے پیسہ لیا ہے, اس لیے اس کو حکم دیا جائے کہ ان کے لوگوں کو پیسے دے. جرمن کی عدالت نے ان کو فیصلہ دیا کہ ان کو پیسے دو. یعنی اس نے عدالت نے فیصلہ دیا کہ ہاں آپ نے وہاں سے پیسے کمائے ہیں, اس لیے آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ مر گئے ہیں, آپ نے اس سوشل رسپانسبلٹی کے لاس کو صحیح طرح پورا نہیں کیا, اس لیے آپ اس کو پیسے دو. اب یہ جو چیزیں ہیں, ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا میں نے فائنل وہی بات کی تھی, ٹوٹل حلال کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, حلالن طیبن, اللہ کا حکم پہلا یہی ہے, کلو حلالن طیبن,
ٹھیک ہے. ہم حلال کے اوپر تو ہیں اور وہ بھی جتنا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. طیب کے اوپر طیب کی چیزیں جو ہے وہ پہلے میں بتایا کہ اس میں کیا چیز ہے, سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے, سیفٹی بھی ہے, فائنینس بھی ہے, کلائمیٹ بھی ہے, ہر چیز ہے اس میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.